السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، اور آج کیونکہ یہ ایک بڑا اہم موقع ہے پاکستانی سیاست کا، تو اس سے جڑے مختلف حقائق، محرکات اس واقعے کے کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد مستقبل میں پاکستان کی سیاست کس ڈھب پہ ہوگی، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اطہر کاظمی میرے ساتھ ہیں، حبیب اکرم صاحب سینئر اینالسٹ، احتشام امیر الدین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جبکہ نا مبشر ہمارے ساتھ ہوں گے ویڈیو لنک پہ. اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ، جب عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تو اس کو لے کے جن خدشات کا اظہار پہلے کیا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے جڑے حقائق بہت مختلف ہیں. عمران خان صاحب اس مشن کو لے کر چلے تھے تو اس میں فیصل وابڈہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس آئی اور انہوں نے اسے خونی مارچ قرار دیا، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ مختلف حادثے بھی پیش آئے، مختلف شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ حادثاتی تھیں. عمران خان صاحب کا یہ لانگ مارچ آج آگے بڑھا تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج وہ گجرات پہنچیں گے، جہاں ان کے استقبال کے انتظامات بھی کیے گئے تھے اور چودھری برادران کی جانب سے بھی مکمل تیاریاں تھیں. لیکن اس سے پہلے وزیر آباد کے مقام پر یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد ابھی یہی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہوا کیا، لیکن یہ ایک خطرناک روپ دھار چکا ہے سارا واقعہ. عمران خان صاحب ہو چکے ہیں زخمی اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بتایا کہ فریگمنٹس ہیں ان کی باڈی کے اندر، پارٹیکلز ہیں ڈیفرنٹ، جن کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے. تو آپ قبل از وقت اس حوالے سے کچھ بھی نہ کہیں، اس بارے میں قیاس آرائیاں نہ کی جائیں. بہرحال کہا جا رہا ہے کہ انہیں بلٹس لگی، ابھی کنفرم ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی گاڑی میں شوکت خانم اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں اس حوالے سے ان کا علاج جاری ہے. اور یہی نہیں کہ صرف عمران خان صاحب ہی زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کے نتیجے میں، دیگر رہنما جن میں احمد چٹھا صاحب قابل ذکر ہیں وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. ظاہر ہے وہ جذبات میں انہوں نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کر دیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی مذمت ہوئی. سابق پاکستان کے آصف علی زرداری صاحب انہوں نے بھی مذمت کی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی مذمت کی، مریم نواز صاحبہ بھی سامنے آئیں، انہوں نے بھی سب کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. تو اس اوکیزن کو آگے جا کے کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا اور اس حادثے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، آج ہم اس پر ایک سیشن کریں گے، طویل سیشن. اور اس میں حبیب اکرم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وٹ ڈو یو سی، کس واقعے کے نتیجے میں یہ آج کا واقعہ ہے؟ ظاہر ہے کنیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو اقبالی بیان دیکھ کے جو ملزم پکڑا گیا وہ دیکھ کے کیا لگ رہا ہے پیرنٹلی؟ دیکھیے عائشہ، جو اقبالی بیان ایسا جو پولیس کی کسٹڈی میں دیا جائے اس کی تو قانونی حیثیت نہیں ہوتی کہ جائے کہ اس کو مان لیا جائے، تو لہٰذا اس اقبالی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کو یہ تسلیم کرنے میں بھی آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پولیس ریکارڈ کے مطابق پہلے چوری کے الزام میں قید رہ چکا ہو اور وہ یک قوم کو گمراہ کرنے والے کسی شخص کو کا تیا پانچا قلع کما کرنے کے لیے پستول ہاتھ میں لے کے وہ میدان میں آ جائے اور اپنے گھر سے کافی فاصلے پر ہو، تو ایسا یہ اتنی سادہ سٹوری نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو تو ابھی مانا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس شخص کو پکڑ لیا ہے جس کے ہاتھ، جو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس نے فائر کیے تھے. تو لہٰذا اس شخص کو پکڑ لینے سے بہت ساری جو آئندہ آنے والے سوال ہیں ان کے جواب تو مل سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے سوالات بھی پیدا ہو چکے ہیں. جی، وہ یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک شخص برسر عام یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف عمران خان کو ٹارگٹ کیا تھا، تو کہیں آگے گجرات وزیر آباد سے آنورڈ کہیں خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے، کہیں ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے. تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومتیں، چاہے وہ وفاقی ہیں اور صوبائی ہیں، وہ اس مارچ کی حفاظت کے لیے اپنے اقدامات بڑھائیں اور اس کی سیکیورٹی کو فول پروف کریں، کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پراسراریت کی دبیز تہ میں یہ واقعہ اس لیے بھی لپٹا ہوا نظر آتا ہے کہ چند دن پہلے جیسے بھی آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ ون فائن ایوننگ وہ اسلام آباد پریس کلب پہنچتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ جناب اب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ہر طرف خون بہتا نظر آ رہا ہے. اور اس کی جو پریس کانفرنس ہے وہ پاکستان کا سرکاری ٹی وی بھی دکھا رہا ہوتا ہے. تو آخر اور وہ مطلب میری مراد فیصل وارڈا سے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہونے کے باوجود ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی بھی دکھا رہا ہے، تو گویا کہیں کوئی انفارمیشن تھی یا خدا نخواستہ کہیں کوئی پلان تھا. اب یہ بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور یہ اٹھتے چلے جائیں گے. اب جب تک ان سوالات کا ایسا جواب نہ ملے کہ جس پہ ہم سب کو یقین آ جائے، وہ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی
کنکلوژن کی طرف بھی جمپ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، البتہ سوال اٹھاتے رہنا چاہیے، سوال اٹھاتے رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے بہت سے سوال ذہنوں میں آتا ہے. آپ سے ہی جواب جاننے کی صحیح کر لیتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی سیکیورٹی کی، 20-25 گاڑیاں تھیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی تھے. عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے بارے میں تو تنقید کی جاتی ہے کہ سابق وزیر اعظم سے زیادہ سیکیورٹی عمران خان صاحب کو حاصل ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ایک شخص ویپن لے کے گھس کیسے گیا، بڑا اپنی جگہ پر اہم سوال ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ لانگ مارچ کو ختم کرنے یا ایسے کوئی اور رخ دینے کی ایک کاوش ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کل صبح 11 بجے سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، دوبارہ سے شروع ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو obviously جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، جو سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں یا پھر کہیں پہ اگر کوئی غفلت ہوئی ہے تو وہ تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. اب اس کا سیاسی کیا نتیجہ نکل سکتا ہے یا سیاسی طور پہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی پریس کانفرنسز، آپ کی توشہ خانہ کی خبریں، آپ کی الیکشن کمیشن کی نااہلی، جتنی چیزیں آپ نے کی ان سب کو عمران خان نے سیاسی طور پہ دفن کیا. اس کے بعد عمران خان یہ لانگ مارچ لے کے چلے. اس لانگ مارچ میں جس طرح لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، آج جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس وقت وہ زخمی ہو چکے تھے، وہ ٹریلر سے باہر، کنٹینر سے باہر نکل رہے تھے، گاڑی میں جب ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا، جو 15 سیکنڈ وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اوپر ہلا کے عوام کی طرف ہاتھ ہلایا اور ان کا جو چہرے کے اوپر جو اطمینان تھا، اس 15 سیکنڈ نے 75 سال کی سازشوں کو، ان کی 50 سال کی سیاست کو، سب کو 70 فٹ گہری سیاسی قبر میں دفن کر دیا. یہ بات اب سیاست سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے. سیاسی طور پہ یہ قطعاً ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے آئے روز کوئی نئی چیز لے کے سامنے آ جاتے ہیں. یہاں پہ اگین میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیز کس نے کی ہے، اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کو عوام کا موڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ ہونا کہ کسی کی گرفتاری کی خبر آئے عائشہ اور مائیں اپنے 4 مہینے کے بچوں کو اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئیں تو پھر بات آگے نکل گئی ہے. جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملک میں ویسی پولرائزیشن ہے. کیا اس وقت پاکستان اس قسم کے، خدا نہ خواستہ آج اگر کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا، کیا اس وقت پاکستان کے اندر کیا حالات ہوتے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو بہت ضروری ہے کہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلیں، وہ فیصلہ کریں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں اور الیکشنز کی طرف جائیں. اگر آج الیکشن ہو چکے ہوتے تو صورتحال کافی مختلف ہونی تھی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سیاسی طریقے سے ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی اس کی جو سیکیورٹی سائز ہے، اس میں پنجاب حکومت کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں کسی دوسری ایجنسی کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور اس میں تحقیقات کے بہت سے پہلو ہوں گے جو کہ قابل غور ہوں گے. احمد چٹھا صاحب کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہیں. سب کی صحت یابی کے لیے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں. میرا خیال ہے ذرا اسپاٹ پہ سنو ٹی وی کے جو رپورٹر ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عمران بھٹی صاحب اللہ والا چوک پہ موجود ہیں. عمران بھٹی صاحب، آپ بتائیے کہ یہ اس وقت پس منظر میں دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا ٹیمز تو ہیں موجود، کیا وہاں عوام بھی ابھی موجود ہیں اور کنٹینر پہ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جی دیکھیں، 4 بجے کے قریب یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا تھا. اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد ہے وہ اس اللہ والا چوک پہنچی. تاہم کیونکہ 3 گھنٹے اس کو ہونے کو، اس واقعے کو، تو اب جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے آ کے اس علاقے کو مکمل اپنے حصار میں لے لیا ہے، کارڈن آف کر دیا، خاص طور پر کنٹینر کو، اور جو کارکنان تھے ان کو یہاں سے منتشر کر دیا گیا ہے. اس وقت بھی کنٹینر کے اوپر جو فورینزک کی ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں، پولیس کے اعلیٰ افسران موجود ہیں، جبکہ جو کنٹینر ہے اس کی 3 درجاتی سیکیورٹی کر دی گیا ہے. اس وقت ایلیٹ کے اہلکار ہیں، پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں، وہ اس کنٹینر کے ارد گرد تعینات کر دیے گئے ہیں. ایک اہم بات، جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری صاحب انہوں نے یہاں پہ خطاب کیا تھا اپنے کارکنوں سے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں رات کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ یہاں پہ وزیر آباد میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے احمد چٹھا کو بھی آگاہ کیا تھا. ٹھیک ہے عمران، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا. آپ کہیے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے فوری بعد آپ نے لوگوں میں اشتعال دیکھا، کیونکہ اس واقعے کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے محترمہ کے واقعے کے ساتھ. یا عمران خان صاحب جب کرین سے گرے تھے الیکشن سے پہلے، مئی کے جب انتخابات ہونے تھے اس سے پہلے وہ کرین سے گرے تو کہا گیا یہ ویسا ہی ہے، لیکن لوگ اب بہت زیادہ مشتعل ہیں، سینٹیمنٹس لوگوں پہ بہت حاوی ہیں. تو اس کے فوری بعد کیا ہوا، اس کو ڈیفیوز کیسے کیا گیا؟
جی بالکل، جب یہ واقعہ پیش ہے ایک دفعہ جب فائرنگ ہوئی اس وقت تو لوگوں میں بھگدڑ مچی، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، لیکن تاہم کچھ ہی وقفے کے بعد، لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو آگے استقبال کرنے والے کیمپ لگائے گئے تھے، جب وہاں تک اطلاعات پہنچی اس واقعے کی تو وہ لوگ بھی دوبارہ اسی اللہ والا چوک کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا ایک بہت بڑا یہاں پہ اجتماع یا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں شرکت کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تاہم جو فوٹیجز آئی اسی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا واقعہ ہوا تھا اس میں جو فوٹیج آ رہی ہے اور یہ جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پسٹل اور فائرنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بڑی مماثلت اس سیم فوٹیجز میں آ رہی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے پھر جو ایک مشکوک شخص کشیدگی تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شہر میں، کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو موجود تھے، تاہم جب پولیس کو یہ اطلاعات ملی تو پولیس نے وہ تمام داخلی پوائنٹس جو اس راستے کی طرف آتے تھے وہاں پر ان کو کارڈن آف کر دیا تھا۔ وہاں اور پر کوئی اور اریسٹ بھی ہوئی ہیں، کوئی اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں عمران؟ نہیں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، پولیس کی طرف سے بھی کسی قسم کی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے، صرف وہ مشکوک شخص جس کو حراست میں لیا گیا اس کو یہاں سے منتقل کیا گیا اور ایک مبینہ جو ملزم ہے اس کا جو ویڈیو بیان بھی جاری ہے۔ ابھی تک صرف 2 افراد کی اطلاعات ہے پولیس کی جانب سے، تاہم ابھی تک پولیس کے اس کے علاوہ کسی فرد کو نہیں اریسٹ کیا، تاہم انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے، تحقیقات ہوں گی اور جو کڑی سے کڑی ملے گی پھر اس کے بعد ہی نتائج سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے عمران، شکریہ ابھی تک کے لیے، دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے مزید جانیں گے کیونکہ کل اسی مقام سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز ہونا ہے۔ لیکن شوکت خانم ہاسپٹل جہاں عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے وہاں نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نسیم صاحب کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹرز عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور یہاں کیا دیگر رہنما بھی زیر علاج ہے؟ کیونکہ 2 صوبائی لیڈرز کے بارے میں کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ وہ بھی زخمی ہیں، وہ بھی یہیں پر ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ عمران خان کو کچھ دیر پہلے شوکت خانم ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ CEO ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں عمران خان کا علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی گولی جو ہے ان کو چھوتی ہوئی نکل گئی ہے جس کی وجہ سے زخم بھی آیا ہے اور گولی کے کچھ جو ذرات ہیں وہ بھی ان کی ٹانگ سے انہوں نے اس کو علیحدہ کیا۔ تو اس وقت عمران خان کا علاج جاری ہے۔ اس کے علاوہ شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر بہت بڑی تعداد کارکنان کی موجود ہے، اندر صوبائی وزراء، ابھی تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی خود یہاں پہ آئے۔ تو اس باہر بہت زیادہ نعرے بازی ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اور چارج کراؤڈ ہے، ٹریفک بھی باہر بلاک ہوئی ہے، پولیس کی کافی نفری لگی ہوئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن پھر بھی ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا۔ تو نسیم صاحب کوئی گفتگو عمران خان صاحب نے کی؟ کیونکہ ان سے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے کل لانگ مارچ شروع کرنے کی ہدایت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، گفتگو کی عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے جب ان کو وہاں سے لایا جا رہا تھا تو رستے میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا جو کہ پتہ نہیں ابھی تک انہوں نے جاری کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہماری لانگ مارچ جاری ہو ساری رہے گی۔ تو انہوں نے اپنا یہی بتایا، یہی جذبہ شو کیا ہے کہ ان کے جو جہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا شوکت خانم میں، اس کے بعد صبح ہو سکتا ہے وہ پھر اعلان کریں اور پھر وہ جلسے والی لانگ مارچ والی جگہ پہ پہنچے اور وہاں سے کارواں مزید سیکیورٹی کے ساتھ۔ اور نسیم صاحب کوئی حکومتی شخصیت جو اسپتال پہنچی ہو عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے، کیونکہ یہی وقت ہے؟ جی جی مجھ سے پوچھا آپ نے، آواز آتی ہے؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں میں نسیم صاحب۔ جی جی پوچھئے۔ کوئی ایسا عہدیدار، کوئی حکومتی شخصیت جو عیادت کے لیے وفاقی حکومت سے؟ نہیں وفاقی حکومت سے تو ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ ٹویٹر کے اوپر ضرور پیغامات آ رہے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس سے سب سے پہلے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سخت مذمت کرتا ہوں اس بات کی اور تحقیقات ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی آیا کہ وفاقی حکومت ہر قسم کی مدد کرنے پہ تیار ہے اور جو تحقیقات ہوں گی اس میں بھرپور جو ہے وہ ان کو معاونت دیں گی۔ ٹھیک ہے، اب تو تحقیقات کے معاملے میں بھی ظاہر ہے ایک تناؤ ہوگا کہ تحقیقات کون کرے گا، اس پہ بھی ایک آگے چل کے بڑی جنگ ہوگی۔ لیکن نسیم صاحب ابھی تک کے لیے آپ کا شکریہ، آپ سے دوبارہ بات کریں گے جاننے کے لیے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ میں رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ نے سنا نسیم صاحب کو کہ چارج کراؤڈ ہے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جب ایسے مواقع آئے، وہ محترمہ کی شہادت ہو یا عمران خان صاحب کا ٹرین سے گرنے کا واقعہ،
सिचुएशन को संभालने की कोशिश की गई, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई और हमारे ही रहनुमाओं ने की, जो कि इससे पहले शोला बयानी करते रहते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया। अभी आप इस सिचुएशन में किस पे ये जिम्मेदारी आयद करेंगे कि वो आए और सिचुएशन को संभाले? आई पर्सनली थिंक जी कि जितने लोग बैठे हुए इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, ये 13 जमातें जो हैं, ये 13 की 13 जमातों के लीडरान जो हैं, दे शुड स्टेप फॉरवर्ड। वो एक अच्छी एक लुक आएगी और एक अच्छा जेस्चर शो करें और इसको जनाब जितना कंडेम कर सकते हैं करें। और जितने लोग देखें, एक दफ़ा इमरान खान की गिरे थे कंटेनर से तो नवाज शरीफ उनको देखने गए थे। तो इसी तरह अगर इस वक्त के मौजूदा लीडरान जो हैं, जो इस वक्त बैठे हुए पावर कॉरिडोर्स में, अगर जाके इमरान खान की तीमारदारी करेंगे तो किसी हद तक जो ये टेम्परेचर जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनको वहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है, वो अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए लोग हो सकता है उनको कमेंट करें या व्हाटएवर कोई रिएक्ट करें, बट देन अगेन सिक्योरिटी के साथ अगर वो जाएं और इमरान खान की तीमारदारी करें तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सेकेंडली एक और चीज़ है कि एफआईआर की अगर बात की जाए तो एफआईआर किस किस पे दी जाएगी। अगर ये जो मैं एक्सरसाइज कह रहा हूँ, इस वक्त जो लीडरान बैठे हुए हैं 13 जमातों के हुकूमत के अंदर और मुलाकात कर लें या तीमारदारी कर लें इमरान खान की, तो उन पे बहुत अच्छा एक असर पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर होनी है। एफआईआर के अंदर जो कहा जा रहा है, अगर उसमें बड़े बड़े नाम लोगों के नाम अगर उनके शामिल कर दिए गए तो एक आइंदा आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए जो लीडरान हैं या बड़ी जमातों के लीडरान हैं उनके लिए एक सिचुएशन बन सकती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे 9mm का पिस्तौल यूज किया गया। 9mm इज अ सीरियस स्टफ। 9mm का जो गोली है वो सीरियस गोली समझी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आसानी से हजम हो जाए। उसके वो एक जगह से गुजरती है, घुसती है तो दूसरी जगह से पिछला हिस्सा फाड़ के निकल जाती है। और दूसरा जो वेपन यूज किया गया वो क्लाशनकोव थी 7.62 SMG। सो वो भी एक सीरियस असला है जो कि यूज किया गया। नाउ इससे पहले भी 2 दफा अगर हम देखें, 2 दफा इमरान खान का हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है। एक दफा जो इमरान खान का पायलट है जिससे इमरान खान सफर कर रहे होते हैं, उस जहाज के अंदर जो पायलट होता है और जहाज चला रहा होता है वो सख्त बीमार हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, और उसकी लैंडिंग जो है इमरान खान के साथ जो मौजूद होते हैं साहब, वो लैंडिंग करवाते हैं इन सो मेनी वेज। अच्छा, तीसरा एक इंसिडेंट होता है जनाब के एक काफिला जा रहा होता है इमरान खान का, और रिसेंट की सारी बातें बता रहा हूँ कि, और ये काफिला जा रहा होता है इमरान खान का और इमरान खान की गाड़ी में आग लग जाती है। इमरान खान के काफिले में मौजूद एक गाड़ी को आग लग जाती है। चौथा वाकया ये होता है कि अभी रिसेंटली गुजरांवाला में जो जनरेटर को आग लग जाती है जिसमें इमरान खान जनाब जा रहे हैं, तो जनरेटर को आग लग जाती है। कंटेनर के साथ जो जनरेटर उसको आग लग जाती है। सो देयर आर लाइक 4 इंसिडेंट्स जिनको मैं कोट कर रहा हूँ इस वक्त कि ये 4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और ये बड़े सीरियस इंसिडेंट्स हैं। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं और अगर आई एम अ विटनेस टू दिस थिंग, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहादत हुई और उनको उस वक़्त के सेंट्रल अस्पताल में और आजकल के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में जब वहाँ पे रखा गया था, तो probably I was the first one to reach there, और मैंने उनकी एक ग्लिम्पसेस देखे थे उनकी बॉडी के जो वहाँ पे मौजूद थी। I managed to do that। वो एक लंबी स्टोरी है, I will not go into that। लेकिन then again उससे पहले भी अगर हम कारसाज का जिक्र अगर हम करें मोहतरमा के साथ, जो कारसाज के पुल पे जो हुआ था कराची के अंदर, तो वो जरा इंसिडेंट पहले देख लीजिए आप। कंटेनर पे थी मोहतरमा, कारसाज का इंसिडेंट होता है और उसके बाद आप देख लें इसके साथ उसको अगर जोड़ा जाए, मुशाबत की जाए, तो वो उसको भी जरा मद्देनजर रखें। उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है और वो किसी से बात छुपी नहीं है कि कितने अरसे के बाद
मोहतरमा के साथ क्या हुआ, जिसका मैंने जिक्र किया जब वो शहीद हुई थी और सेंट्रल अस्पताल में ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी को पॉइंट। रखा ठीक गया है राना था, साहब, वहाँ पे भी लोग बिल्कुल वाकये से आपने जैसे वाकया जोड़ा, जैसे आपने डॉट्स जोड़े, जाहिर है हर एक वाकया, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिन पे आप गौर कर सकते हैं, माजी में झांक के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। जाहिर है अभी तो ये सब कुछ प्रीमेच्योर है कि हम किसी नतीजे पे पहुंचे। एहतशाम, मुझे आपकी तरफ आना था, मीनवाइल मुझे बताया गया कि हारून साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो हारून साहब, अभी राना मुबश्शिर साहब हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के वाक़यात बता रहे थे जो इससे पहले हो चुके। अब यहाँ पे एक वज़ीर दाखिला पे भी हमला हो चुका है, सदर परवेज़ मुशर्रफ पर भी कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बच गए, 2 बार की वज़ीर आज़म हमले का निशाना बनी और वो शहीद हो गई। उससे पहले उन्हें कारसाज में अक्टूबर का ही महीना था, 18 अक्टूबर, जब उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई और उसकी भेंट कई 100 अफराद चढ़े और ज़ख्मी हुए और जाँ बहक भी हुए। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ज़ख्मों को अभी तक भर नहीं पाई और अभी भी हर साल ये दिन मनाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बट वो भी जो वाकया था उसमें भी एक मैसेज था फॉर दैट लीडरशिप। अब इस वाकये में क्या मैसेज है हारून साहब? देखिए ना, वो तो उसके हिसाब तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। आपने देखें वो लाहौर से चले तो उनका लहजा सख्तर होता गया, जैसे जैसे आगे बढ़े सख्तर होता गया। सियासत में एक ही रास्ता होता है कि गुत्थियों को सुलझाया जाए, बात की जाए। देखिए, ये इख्तदार की कशमकश बड़ी हौलनाक होती है, इसमें कोई किसी को माफ़ नहीं करता, औलाद तक को माफ़ नहीं किया जाता, माँ बाप को औलाद माफ़ नहीं करती, तारीख यही है। लेकिन फिर इसमें जमहूरी निज़ाम में ये होता है कि आप बैठ के बात करते हैं और कोई ना कोई, अगर आप उसने नीयत हो, ज़रा सा भी अपनी कौम से, मुल्क से वफा आप करना चाहते हो, हमदर्दी हो, तो कोई रास्ता आप निकाल लेते हैं। इसमें तो रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन का भी जरूरत है, इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए तारीख का। चलिए 2-3 महीने के बाद नहीं हो सकते तो 5-6 महीने के। ठीक है, मेरे ख्याल है हारून साहब ट्रेवल कर रहे हैं, शायद इसीलिए जवाब आवाज उनको मिल गया है। जी जी, इन हालात में ये हादसा हो जाता है, हुआ है, तो मुल्क भर में जाहिर है बेचैनी अपनी शिद्दत को पहुंचेगी और फिर भी आपको यही करना पड़ेगा कि बात माने लोगों की। अब इमरान खान साहब अगर उंगली उठा देंगे किसी पे, लोग उसको मुल्ज़िम समझेंगे। हालांकि तहकीकात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। और देखिए, हमारे रिटायर्ड अफसरों में बहुत अच्छे लोग हैं, अफजल शिकरी हैं, तारक खोसा हैं, डॉक्टर शोएब सडल तो इसके माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने ऐसे बहुत से वाक़यात की तहकीक किया। कोई सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ताकि कूल डाउन हो जाए, लोगों को यकीन हो कि तहकीकात ठीक होगी इस वक्त और क्या है और अमन कायम हो जाएगा। ठीक है, वरना तो ये घर घर लड़ाई शुरू हो जाएगी और पूरा मुल्क जो है वो जाम हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? कैसे? हर चीज का एक सबक होता है, इसका सबक ये है कि कोई अपना मफाहमत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये जो 3-4 फरीक हैं इक़्तिदार के कशमकश में लगे हुए हैं, तो ये एक दीवानगी सी इन पर तारी है और इस वक्त ज़ाहिर है हमदर्दी का एक तूफान उठेगा इमरान खान के लिए, और पहले ही बहुत उनकी सपोर्ट बहुत है, ये बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल को 60% पर चली जाएगी। ठीक है, हमदर्दी तो इमरान खान साहब के साथ है एहतशाम, लेकिन जो गमो गुस्सा है वो हुकूमत के अगेंस्ट है, वफाकी हुकूमत टू बी स्पेसिफिक। अभी इस सिचुएशन में फौरी तौर पर आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, सो मोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, फैसल वावडा साहब को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेंगी, उन्होंने किस बुनियाद पे इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पहले ही मंजरनामा बता दिया, और आप पॉलिटिकल लीडरशिप में से कैसे समझते हैं कि कौन आगे आएगा और वो सारा संभालेगा इस वक्त जो ब्लेम आ रहा है? आयशा, जब से हम गुफ्तगू करें मेरे पास ताज़ा तरीन इतलात ये है कि इमरान खान की जो सर्जरी है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा। और इमरान खान की दाएं टांग से गोली के टुकड़े निकाले जाएंगे, ये डॉक्टर्स ने कहा है, और दाएं टांग के लिए मुतअद्दिद सर्जरीज़ की जाएंगी और इमरान खान के एक्सरे और स्कैन मुकम्मल कर लिए गए। ओके। अब इमरान खान ने आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये कहा है कि सुबह 11 बजे लॉन्ग मार्च दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जानिब गामज़न होगा, तो दैट शोज़ द पैशन ही हैज़ इन हिम। और मैं आतर काज़मी साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ ही नहीं जो हुब्बे इमरान या बुग़्ज़े इमरान की बीमारी में मुब्तला हैं। कुछ लोग सिर्फ़ इमरान खान को प्रेस करते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ इमरान खान पर तनकीद करते हैं। मुझे तो जहाँ पे जिस मामले में इमरान खान दुरुस्त लगता है मैं ठोक के सपोर्ट करता हूँ, जहाँ पे गलत लगता है मैं ठोक के तनकीद करता हूँ। आप न्यूट्रल हैं? नहीं। अच्छा, इस अल्फाज को भी छोड़ दें आप, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट।
لیکن آج جو عمران خان کا کیریکٹر میں نے دیکھا ہے, گولیاں کھانے کے بعد وہ بندہ جس طرح سے آیا سامنے, اور وہ جو میں نے 10 سیکنڈ کی فوٹیج دیکھی ہے جس میں انہیں کنٹینر سے نکال کے گاڑی میں منتقل کیا جا رہا ہے, اور ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں اور تکلیف میں, اور لوگ اس کو پکڑ کر کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے, وہ نکال کر لے کر آ رہے ہیں, اور وہ تکلیف میں. میں نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہے جس میں عمران خان کے چہرے پہ تکلیف نظر آ رہی ہے, گولیاں لگی ہیں, خون نکلا ہے, ظاہری بات ہے. لیکن جیسے ہی وہ کنٹینر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے ورکرز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں اور وہ ہاتھ ہلاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مکے کا نشان بناتے ہیں. دیٹ جسٹ ون مائی ہارٹ. ایسا ہونا چاہیے لیڈر, یہ ہوتا ہے لیڈر. ڈاکٹرز ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل سرجریز ہونی ہے, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے میں صبح 11:30 بجے دوبارہ کنٹینر پر ہوں گا اور یہ کنٹینر لانگ مارچ چلے گا اور اپنی منزل تک پہنچے گا. تو کیوں نہ لوگ بلیو کریں کہ یہ عمران خان جب کہتا ہے کہ میں پاکستان کو مسائل میں سے نکالوں گا, یہ نکالے گا. کیوں نہ لوگ بلیو کریں کہ عمران خان جب کہتا ہے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا تو یہ بنا لے گا. آپ ڈٹرمنیشن تو دیکھیں, آپ ول تو دیکھیں. پی ڈی ایم کی 12-13 جماعتیں جتنی بھی اس وقت ہیں ان کی لیڈرشپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی میں مجھے ایسی ڈٹرمنیشن دکھا دیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو بندہ پکڑا گیا اس کے حوالے سے جو بیان ہے وہ کہتا ہے جی میں پڑھ دیتا ہوں, مذاق خیز ہے, حبیب اکرم صاحب بھی ہیں, عطر صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے, اذانیں ہو رہی تھیں اور ڈیک لگائے ہوئے تھے, شور کر رہے تھے, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا. یار یہ وہ آدمی ہے جو اپنی ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہے. یہ وہ آدمی ہے جو صراط مستقیم کی بات کرتا ہے. یہ وہ آدمی کی بات کرتا ہے جن کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے, جو امر بالمعروف کی بات کرتا ہے, کنٹینر لے کے چلیں. جی یہ وہ آدمی ہے جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری دنیا میں اس نے بات کی ہے, اور پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہوا. یہ مانے کہ یونائٹڈ نیشنز میں عمران خان نے یہ کیا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی. آپ کو یہ منطق سمجھ آتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے جی کہ یہ جی آزانیں ہو رہی تھیں اور ڈیک لگے ہوئے تھے اور اس وجہ سے میں نے عمران خان پہ فائرنگ کر دی. اب آپ ذرا تاریخ میں چلے جائیں. لیاقت علی خان قتل ہوتے ہیں, آج تک نہیں پتہ چلتا. جی ذوالفقار علی بھٹو عوام میں مقبول ہوتے ہیں. جب وہ اپنی مقبولیت کی حدوں کو چھوتے ہیں اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آتا ہے, ساری سچویشن آپ کو پتا ہے. پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جو جوڈیشل مرڈر ہوا, تاریخ گواہ ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو ایگزائل میں جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, اس کے بعد جب وہ پاپولر ہوتی ہیں, سانحہ کارساز ہوتا ہے, محترمہ بچتی ہیں, اس کے بعد دوسرا حملہ ہوتا ہے لیاقت باغ میں, پنڈی میں, اور وہاں پر وہ اپنی جان کھو بیٹھتی ہیں, شہید ہو جاتی ہیں. اب عمران خان مقبول ہے, اب عمران خان کے پیچھے لوگ ہیں, عمران خان کا لانگ مارچ چل رہا ہے, عمران خان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بھی امنگیں ہیں یا توقعات ہیں اس کو پورا کرے گا. تو اب عمران خان پہ حملہ ہو جاتا ہے. یعنی جو پاپولیرٹی سے خائف ہے اس نے یہ اٹیک کیا ہوگا اکارڈنگ ٹو یو. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ ایک نیکسس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی لیڈر مقبول ہوتا ہے, اچھا لوگ اسے لیڈر سمجھتے ہیں, اس کی طرف دیکھتے ہیں. چلے اب ڈیمیج کنٹرول کی طرف آئیں, کیونکہ نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا عمران خان صاحب کو جب وہ کرین سے گرے تھے. آپ نے ابھی بات کی کہ وہ بہت بہادر ہیں, وہ جب کرین سے گرے تھے تو تب کا بھی ان کا بیان ہے کہ میں تو جھیل لوں گا, قوم نہیں جھیل پائے گی جو ہونے جا رہا ہے, تو نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. سو اب نیکسٹ اب کون آئے گا؟ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ جس طرح سے آئی ایم اے لائر, I've been practicing law for the last 16 years now. تو ہم مرڈر اپیلز ٹرائلز ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں انسیڈنٹ کو بھی دیکھتے ہیں, جرا کرنی ہوتی ہے, بہت سارے اینگلز, پوسٹ مارٹم, یہ وہ. I was just thinking as a lawyer کہ پہلے آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہے تو پہلے فائرنگ ہوتی ہے, ایک وہ برسٹ چلا ہے, پنجابیوں کو برسٹ سمجھ آتا ہے تو ہم برسٹ کہہ دیتے ہیں, برسٹ چلا ہے ہمارے یہاں. وہ پورا برسٹ جب چلتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دم نیچے ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی نیچے ہو جاتے ہیں کنٹینر میں. ٹھیک ہے, لیکن گولیاں لگ رہی ہیں ٹانگوں میں. جی So there was a second firing incident. پہلا تو اگر دیکھیں نا, وہ جو پہلا جو گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور عمران خان کنٹینر پر کھڑے سر ہلا رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں, تو گولیاں وہ ڈائریکٹلی ان کو نشانہ بند بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے,
تو وہ نہیں بنے, وہ نیچے جاتے ہیں, اس کے بعد نیچے سے کنٹینر پہ فائرنگ ہوتی ہے اور جو لوہے کی چادر ہے اس کو چیرتی ہوئی گولیاں عمران خان کی ٹانگوں پر لگتی ہیں اور دیگر لوگوں کو لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو مجھے اس کے پیچھے محرکات نظر آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ جیسے شاید کوئی وارننگ ہے, ڈرایا گیا, مارنے کی نیت ہوتی تو گولی لگ سکتی تھی. یہ مجھے لگ رہا ہے, میں ایک کرمنل لائر کے طور پہ آپ سے بات کروں, اب میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا, اوکے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس نے کیا ہے یا مخالفین نے کیا ہے یا فلانے نے کیا ہے. What I'm just trying to say is that we need to make a list of suspects. اس میں آپ سب کو شامل کر لیں, اس میں آپ را کو بھی شامل کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کوئی ملک دشمن ایجنسی ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے, انتشار پھیلانا چاہتی ہے, ان کو بھی شامل کریں. اس کے بعد ایک صاف شفاف تحقیق کریں, اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی تحقیق ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے. Nobody is above the law. Just because that you happen to be the federal interior minister does not mean that you cannot be investigated for a criminal incident. He can be. مطلب کہ رانا صاحب, اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں, رانا صاحب کہیں گے میں کمیشن بنا, ارشد شریف کا انہوں نے کہا میں کمیشن بناتا ہوں, جی, کمیشن کی اطلاعات آئیں گی آپ سے شیئر کروں گا. میں یہ کل اپنے شو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی جان آپ کے دور حکومت میں ارشد شریف پر 15 FIR ہوئی, آپ کے دور حکومت میں ارشد شریف جان بچانے کے لیے ملک سے بھاگا, آپ کے دور حکومت میں ارشد شریف کینیا میں روپوش ہوا, آپ کے دور حکومت میں اس کی روپوشی میں مشکوک حالات میں اس کا قتل ہوا. آپ کہتے ہیں عمران خان سے تفتیش کرو. بھائی آپ سے کیوں نہ پہلے کریں, آپ سے کیوں نہ پوچھیں, کیونکہ آپ وزیر ہیں, 4 سوال ہیں, جواب دے دیں آپ. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سزا دیں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے, ٹھیک ہے, ملزم نہیں مجرم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیق تو ہونی چاہیے, رول آف لا تو ہونا چاہیے. ہاں, ویسے یہ جتنے بھی واقعات آپ نے گنوائے حبیب صاحب, کوئی بھی واقعہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا لیکن اس پہ قیاس آرائیاں اور اس کا امپیکٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. ابھی جیسے بات کر رہے تھے احتشام کے, فائر ایسے ہوا پہلے اور اس کے بعد پھر ٹانگوں میں گولیاں لگیں لوہے کی دیوار کو چیرتی ہوئی کنٹینر کے. آپ اس کو بادی نظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کو انڈیویجول ایکٹ لگتا ہے؟ کیونکہ سابق گورنر سلمان تاثیر صاحب کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس انسان کا انڈیویجول ایکٹ تھا, مذہبی جذبات تھے جس کی وجہ سے اس نے ایسے کیا بقول ان کے, یا یہ بھی پلاننگ ہے, باقاعدہ منصوبہ بندی جس کا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز خدشہ ظاہر کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس طرح کا واقعہ اور جب اتنا بڑا لیڈر سامنے ہو تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات بہت زیادہ ہو جاتے. خواہ یہ واقعہ کسی ایک شخص کے ذہن کی پیداوار ہو تو بھی بالکل سلسلہ خیالات کسی سازش کی طرف ہی جاتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت. لیکن آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی, عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کا بتایا تھا, 4 لوگوں نے میری پلاننگ کی ہے مجھے مارنے کی اور وہ مذہب کی بنیاد پہ مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا, if you remember. جی بالکل ایسا. ایک تو فیصل وابڈا صاحب اور دوسرا وہ ویڈیو اس منظرنامے میں اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. جی بالکل اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ میں نے خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا, تو یہ بہت بچکانہ سی بات ہے. ابھی بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندے کے پاس پستول کہاں سے آ گیا, ایک مطلب عام آدمی کے پاس, اور ایک کوئی بہت زیادہ وہ لگتا نہیں ہے, اور اگر اس کا جرائم پیشہ پس منظر ہے تو پھر اس کے پاس اگر وہ پستول ہے تو اس کو دیا کس نے تھا, آخر کیا کچھ تھا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے یہ جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں جہاں معاشرے کے اندر غیر معمولی تناؤ پیدا کر دیتے ہیں, وہاں معاشرے کے اندر ان امکانات کو بھی جنم دیتے ہیں کہ ہم جو اپنے اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ سکیں یا ان کو نمٹا سکیں. اب دیکھیے کہ ایسا موقع ایک پیدا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, وہ محفوظ ہیں. تو یہاں سے اب ہمیں کچھ سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ چلیے عمران خان کی تو اپنی پولیٹیکل جو اپروچ ہے اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا کنٹینر اور اپنا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچنا ہے, لیکن کیا واقعی انہیں اپنے تقاضوں کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے اسلام آباد ہی جانا چاہیے؟ اب یہ دوسری سائڈ پر بھی کچھ بوجھ بڑھ گیا ہے, مطلب حکومتی سائڈ پر بھی, کہ وہ بھی یہ سوچیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی اور انٹورڈ واقعہ نہ ہو جائے, کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جائے جس کے بعد ہم سارے پچھتاتے رہیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہاں پر مذاکرات کا راستہ کھول دیا جائے. یہاں پہ جو کل تک یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مذاکرات نہیں کرنے, ہم ایسے شخص سے مذاکرات نہیں کریں گے, اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم فلاں سے مذاکرات نہیں کریں گے,
تو اب دونوں اپنی اپنی پوزیشن تھوڑی نرم کریں اور یہاں پر مذاکرات کا کوئی راستہ نکالیں. الیکشن مانگنا کوئی بہت بری بات نہیں ہے, ایک ڈیموکریٹک مطالبہ ہے. اور دوسری طرف کا یہ کوئی جو اسمبلیاں ہوتی ہیں بالخصوص پارلیمانی نظام میں, ان کی جو مدت ہوتی ہے وہ کوئی بالکل مقدس الفاظ یا کوئی مقدس تاریخ نہیں ہوتی. پارلیمانی نظام میں اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے. چلیے آج نہیں وہ کل ٹوٹ سکتی ہے, آج نہیں تو 1 مہینے بعد ٹوٹ سکتی ہے. تو یہاں پر ایک گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں ہم مزید اس قسم کی چیزوں سے بچیں. اور یہ جو لانگ مارچ ہے کل 11 بجے سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ میسج چلا جائے, اگر ہماری قسمت اچھی ہے اور دیوتاؤں نے لوگوں کی مت نہیں مار دی ہوئی, جسے وہ یونانی کہاوت ہے, تو یہاں پہ ایک راستہ پہ ایک موقع پیدا ہو چکا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کنٹینر کے حرکت میں آنے سے پہلے کوئی میننگ فل پیغام رسانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے. اور اس میں سپریم کورٹ کا کردار ہو سکتا ہے. دیکھیں آئیڈیل صورتحال یہ ہے عائشہ کے سارے سیاستدان خود بیٹھے, آپس میں بیٹھے, اور اگر یہ اب چونکہ سوال پاکستان کی بقا کا ہے, سوال پاکستان کے استحکام کا ہے, تو پھر اس میں سبھی لوگ بیٹھے. پھر کیا سپریم کورٹ, کیا کوئی اور لوگ, سب کے سب بیٹھے اور ان اپنے اپنے ذہنوں میں جو انہوں نے غلط فہمیاں پال رکھی ہیں ان کو رفع کریں اور پاکستان کو آگے لے جانے کا راستہ ڈھونڈیں. اچھا, ویسے ایسی سچویشن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب پہ سب سے پہلے ملبہ گرے گا, شیریں مزاری صاحبہ نے ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے, اور ان کا وہ بیان کہ لانگ مارچ کو پہنچنے سے پہلے اس کا سر کچل دیا جائے گا, اس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی. یہ پولیٹیکل باتیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کی زبان ظاہر ہے سخت ہے, ایڈمنسٹریٹر وہ ذرا سخت ہے, لیکن میں اتنا بدگمان نہیں ہوں کہ میں ملک کے وزیر اعلیٰ کے اوپر ہی سیدھا شکوک و شبہات کا اظہار کروں. وزیر داخلہ, ہاں وزیر داخلہ, معاف کیجیے گا, وزیر داخلہ کے اوپر جو ہے شکوک و شبہات کا اظہار شروع کر دوں. یہ ابھی تھوڑی دور کی باتیں ہیں. This is a political statement. I agree with حبیب صاحب. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو میں حبیب صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک وکیل کی حیثیت سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کرمنل انسیڈنٹ ہوتا ہے, جو مدعی یا وکٹم ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کو نامینیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر تفتیشی اداروں نے تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگانا ہوتا ہے کہ وہ بندہ گنہگار ہے یا بے گناہ ہے. اگر عمران خان یہ کہتے ہیں جو کہ وکٹم ہے, یا مجھے نہیں پتا ابھی مدعی کون بنتا ہے SFIR کا, اور وہ کہتے ہیں کہ نامزد کیا جائے, تو قانونی طور پر نامزد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی طور پر. احتشام ہمارے قانون میں, ہمارے جورسپروڈنس میں اور ہماری سیاسی تاریخ میں بنیادی طور پہ اگر کچھ چیزوں نے رول پلے کیا ہے تو ہمارے اس رویے نے اور اس رویے کے تحت درج کی گئی FIRوں نے رول پلے کیا. نہیں, اگر ابھی آپ زخمی ہو گیا, دیکھیے آپ فائرنگ کا انسیڈنٹ ہو گیا, 8 بندے زخمی ہو گئے, عمران خان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی. ابھی آپ نے بھٹو کے قتل کی بات کی نا, جوڈیشل مرڈر, جی, وہ بھی ایک FIR کا نتیجہ تھا, ٹھیک ہے, اور ایک FIR کا نتیجہ تھا. یہاں پہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کتنا گھنونا سانحہ تھا, لیکن جب اس کی FIR میں رویہ یہ اختیار کیا گیا کہ فلاں بھی شامل تھا, فلاں بھی شامل تھا, فلاں بھی شامل تھا, تو وہ FIR ایک مذاق بن کے رہ گئی. تو صرف ایک سادہ سا تو سوال ہے, لہٰذا اس طرح کی FIRوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے, آپ سے ہی سوال ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم چاہتے ہیں جی کہ اس کو FIR میں نامزد کیا جائے. میں نہیں کہہ رہا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اس کے پیچھے یا ان کو نامزد کیا جائے, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ مدعی کا استحقاق ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مدعی کا استحقاق ہے. سن تو لینا حبیب صاحب, سن تو لیں, میرا سوال تو سن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدعی کا استحقاق ہے. اگر مدعی کہتا ہے کہ بھائی تفتیش کر لو, تو تفتیش کرنے میں کوئی حرج ہے یا پھر تفتیش ہونی نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہ وفاقی وزیر داخلہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قانون کی اکیڈمک بحث یہاں پہ چھیڑ دی. اچھا, میں یہ واقعہ کوئی کتابوں میں تو نہیں ہوا ہے, this is a practical incident that has taken place. FIR کی اس توضیح اور تشریح پہ یقین نہیں رکھتا جو بھی آپ فرما رہے ہیں.
ٹھیک تو ہے لہٰذا یہ ایک کیا قانونی فرما بحث رہا ہے. ہوں میں یہ ایک واقعہ قانونی اگر تو بحث ہے. کوئی یہ تھیریٹیکل قانونی ہوا ہے, بحث ہے. اگر کتاب میں لکھا نہیں، گیا یہ theoretically واقعہ ہے تو پھر تو آپ بالکل صحیح فرما رہے اب ہیں. تو آپ فقرے پہ فقرہ پکڑنا چاہتے ہیں تو میں بسم نہیں اللہ. پکڑنا چاہتا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا تو ہوں لہٰذا یہ قانونی اگر تو یہ تشریح- کتاب میں لکھا ہوا کوئی واقعہ یہ پھر تو جو آپ بالکل درست قانونی فرما رہے ہیں, تشریح- لیکن اگر یہ واقعہ واقعی ہوا ہے تو پھر دس از اے دیکھیں میں تو پریکٹیکل بھٹو کو بھی میں انسیڈنٹ. تو عرض کر رہا ہوں بھٹو بھی ایک FIR کے نتیجے میں قتل ہوا تھا نا. تو اس کا ٹھیک مطلب ہے. یہ ابھی ہے آپ خود ہی فرما چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک غلطی ماضی میں ہو چکی ہے تو اس کی بنیاد پر فیوچر میں اگر کوئی بھی مدعی کہتا ہے کہ جی میں اس کو نامزد کرنا چاہتا ہوں, آپ کریں ہی نا. Is this what you're saying, sir? ٹھیک ہے. ویسے دونوں پوائنٹس میں بہت وزن ہے. میرا خیال ہے کہ ہم وہ جو پراپر ایک پروسیس ہے اسی کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انویسٹیگیشنز کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. لیکن اطہر یہاں پر یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگنا جتنا بڑا واقعہ ہے اتنی ہی بڑی اہمیت سیکیورٹی لیبس کی بھی ہے, لیکن ابھی اس طرف توجہ نہیں جا رہی. اور آپ کے خیال میں اتنے تھریٹس ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ رسک کیوں لیا اس طرح سے کنٹینر پر کھڑا ہونے کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے عمران خان صاحب کے اوپر مبینہ طور پہ گولی چلائی ہے, مجھے جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں, احتشام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا پہلے, کہ وہ جو شخص ہے اس کا اپنا کرمنل ریکارڈ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نے گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں, وہ احتشام صاحب مجھے اس پہ میرا کر سکتے ہیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں, کہ وہ اس کے اوپر کوئی چوری کی FIRs وغیرہ بھی درج ہیں. جی ہے بالکل. تو میرے خیال میں عمران خان جو مسلسل چوروں کے خلاف بات کرتے ہیں نا کہ فلانے نے چوری کی, فلانے چوری کی, شاید یہ بھی اس کو کوئی رنج ہو, یہی وہ اس کو لگتا ہوگا کہ گمراہی کرنے کی کوئی چیز ہے. ادروائز وہ کون سا اتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ تھا, اس کی کون سی ایسی جو ہے وہ اخلاقیات تھیں, یا کون سی اس کی ایسی چیز تھی جس کے اوپر خان صاحب نے جو اس کو کوئی ٹھیس پہنچائی. تو اس میں بہت زیادہ سنجیدگی سے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. ایسے یہ چیزیں جو اتنی سادہ نہیں ہیں. اور دوسرا, پنجاب پولیس نے کس طرح اتنی جلدی اعترافی بیان جاری کر دیا, اس کی ویڈیو بھی بنا کے جاری کر دی. کیوں اتنی جلدی؟ کیا آپ کو کیا اتنی جلدی؟ اس لیے کہ پنجاب کے اندر اس وقت عائشہ PTI کی حکومت ہے جی, وہ, اور اتنی جلدی پنجاب پولیس کو کیا آتی ہے؟ اور دوسری جو آپ نے کہا کہ تھریٹس ہیں اور اس کے باوجود عمران خان صاحب نکلے ہوئے. دیکھیں عائشہ, سیاست میں جو ہے نا, جب آپ نے سیاست عوام کے ساتھ کرنی ہے تو پھر آپ کو عوام کے اندر رہنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ماہانہ ایک ٹویٹ کر دیں لندن سے اور یہ کہیں کہ ہم بیانیہ بنا لیں گے. آپ کو عوام کے اندر رہ کے سیاست کرنی پڑتی ہے. اور پھر پاکستان جیسا جو ملک ہے اس کی سیاست میں بہت سارے خطرات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ پھر آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. اور خان صاحب نے, جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک بیانیہ بنا لیا, بیانیہ ایسے نہیں بنایا. جس دن سے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے, آپ ایک دن بھی مجھے گنوا دیں کہ جس دن انہوں نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کی ہو. آج جس دن اس کو گولی لگ گئی, جس شخص کو, اس گولی لگنے کے بعد بھی وہ اپنے کارکنوں کو, عوام کو اس طرح ہاتھ ہلا کے اشارہ کر رہا ہے, اس دن بھی وہ سیاسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس دن بھی وہ اپنی جمہوری ایکٹیویٹی کر رہا ہے. تو اس طرح بیانیے بنتے ہیں, اس طرح جو ہے آپ سیاست لے کے چلتے ہیں, اور اتنی آسانی سے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کیا. تو یہ ایک رسک ہے جو انہوں نے لیا ہے. لیکن میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس کے بہت سارے قانونی پہلو بھی ہیں, سیاسی پہلو بھی ہیں. اس کا حل صرف سیاسی ہے, اس کا قانونی حل ہم نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے FIR ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں, خان صاحب کسی جج صاحب کا صاحبہ کا نام لے لیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو سکتا ہے, تو یقیناً PTI بھی کہے گی کہ جناب ان کے اوپر بھی آپ پرچے کرائیں. لیکن یہ ساری FIRs کوئی حل نہیں نکالیں گی. حل پولیٹیکل میچورٹی نکالے گی, اور واحد حل اس وقت یہی ہے کہ یہ کسی چیز کے اوپر ایگری کریں اور انتخابات کی طرف جائیں. رانا صاحب, آپ کو یہی لگتا ہے کہ بات اسی طرف جائے گی کیونکہ ملک بھر سے اطلاعات آ رہی ہیں مختلف مقامات پر احتجاج کی بھی اور دھرنوں کی بھی, اور ایسی ایسی جگہ پر بھی احتجاج کی اطلاعات آ رہی ہیں جہاں احتجاج نہیں ہوا کرتے. آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ان سیشن تھا جب یہ خبر آئی اور مذمت کی گئی اس اجلاس کے دوران بھی. پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہے مائنس PTI, آپ کل ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس جلتی ہوئی آگ پہ کوئی پانی پھینکے گا, کوئی اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گا, کون آگے آئے گا؟ رانا صاحب. میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ ریپیٹ کروں گا جو میں نے پہلے سجیشن دی تھی. اس ساری چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے اس وقت کہ جتنے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں میں نے نواز شریف صاحب کا اگزامپل دیا تھا. جب عمران خان کنٹینر سے گرے تھے تو نواز شریف ان کو دیکھنے پہنچ گئے تھے اور کئی چیزیں ڈیفیوز ہو گئی تھی. میں پھر مشورہ دوں گا ہمارے جو لیڈران ہیں مختلف جماعتوں کے, آج رات کو اگر کئی لوگ جانا چاہیں اور کئی پولیٹیشینز اور لیڈرز جانا چاہیں اور عمران خان کو جا کے وزٹ کریں
اور ان کی تیمارداری کریں تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2, چاہیے یہ کہ دیکھیں اس وقت یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی سیریس ہو چکی ہے, اور جو تیسرے راؤنڈ کی میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں, تیسرا راؤنڈ جو ہے اب شروع ہو جانا چاہیے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس کا حل بھی نکالنا چاہیے. اگر اس تیسرے راؤنڈ میں حل نہیں نکالیں گے, پولیٹیشنز بیٹھ کے حل نہیں نکالیں گے, تو the message across will be کہ یہ پولیٹیشنز جو ہیں آپس میں بیٹھ کے نہیں حل نکال سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہے. سو وہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے, وہ پرسیپشن نہیں بننا چاہیے کہ پولیٹیشنز کسی کام کے نہیں ہیں اور پولیٹیشنز اپنی مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. سو میری سجیشن ہے, میری ریکویسٹ سمجھ لیں, جو میں ہمیشہ کرتا ہوں پولیٹیشنز کے ساتھ, کہ مل کے بیٹھ کے بشک رانا صاحب ڈائریکٹ وزیر اعظم سے کر لیں ریکویسٹ آپ, بیٹھے اور اس کے ان کا حل نکال کے باہر نکلیں. اور میں تو وزیر اعظم سے ریکویسٹ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں ویسے بھی کرتا رہتا ہوں ان سے ریکویسٹ, جہاں پہ بھی میرا ان سے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی رابطہ ہوتا ہے, میں ان سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ مل کے بیٹھ کے کریں. وزیر اعظم صاحب آپ انیشیٹو لیں, آپ تھوڑا سا انیشیٹو لیں گے کیونکہ یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر بندہ جھک جائے, بینڈ کر جائے, تو there is nothing wrong with it, it's politics. تو اگر آپ بیٹھیں گے اور ایک پراپر ایجنڈے کے ساتھ سیریسلی مذاکرات شروع کریں گے, اور اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے, جیسے اور اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی موجودگی بھی اگر چاہیے تو ان کو بھی بٹھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں, اور فی الحال ان کو بیچ میں چپ ان کریں, اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں بنے گا, کوئی اس میں جناب کوئی آفت نہیں آ جائے گی. ان کو بھی بٹھائیں, کرتا دھرتا بیٹھ جائیں اور اس مسائل کا حل نکالیں. یہ آج کی سچویشن کو نارمل مت لیں. یہ جو بندہ آج جس نے فائر کیا ہے, یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو کو نظر آئے کہ گھر سے اٹھ کے آ گیا اور اس نے فائر کر دی ہے. یہ ابھی ملک کے اندر آیا ہے, تقریباً 2 ماہ پہلے ملک میں اندر داخل ہوا ہے, پاکستان میں آیا ہے. یہ ملک سے باہر تھا یہ بندہ, اور اس کے وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں ہے, اس کا رہنے والا ہے یہ بندہ جس نے فائر کیے. اور یہ بندہ جو ہے اس کے پورا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے چاچے مامے کہاں پہ ہیں, جن کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ میں موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑا کر کے آ گیا تھا. میں خود کچھ چیز کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دس از دا رسپانسبلٹی آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ وہ پتہ کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے چاچے مامے جن کے پاس یہ موٹر بائک کھڑا کر کے آیا تھا وہ کیا ہے. اور یہ جناب یہ جس طریقے سے اس نے فائر کیے ہیں, یہ کوئی عام آدمی فائر نہیں کر سکتا اس طریقے سے. یہ ایک سمجھدار آدمی اور یہ ٹرینڈ آدمی ہی فائر کر سکتا ہے. اس کا بیسک دیکھیں, اس کا کام جو ہے, اس کا جس طریقے سے یہ کام کرتا رہا ہے پہلے, اس کا کام ہے یہ ڈرلنگ کرتا ہے, ڈرلنگ کرتا تھا. جیسے یہ ڈرلنگ کرتے ہیں نا پانی کے لیے, اس کی ڈرلنگ شلنگ کیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی 2 مہینے پہلے پاکستان میں اگر یہ آتا ہے تو کہاں سے آیا, کیوں آیا, وہاں پہ کیا کرتا رہا یہ, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کو we can not just throw it away. اس کو بالکل ڈسٹ بن میں نہیں ساری چیزیں پھینک سکتے کہ جناب یہ کوئی آرام سے آ گیا اور اس کا برین واش ہوا تھا اور اس نے کہا جناب کہ بندہ جڑا جناب خان جڑا ہے یہ پٹھیاں سیدھیاں گلاں کر رہی ہے, سستے میں فائر مار. ان سب کی تو رانا صاحب پڑتال کی ظاہر ہے ضرورت ہوگی, لیکن اس نے جو کرنا تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے کر لیا, یہ سوال. پسٹل اور وہ بھی سیدھا ڈائریکٹ فائر, اس بارے میں بھی اس کا پورا جرک ہے. جی, اس بارے میں بھی متضاد اطلاعات ہیں کہ ویپن کون سا استعمال ہوا اور 1 بار ہوا یا 2 بار ہوا. ان سب چیزوں کو تو میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے, اور پولیس کا آفیشیل موقف بھی اس پر سامنے آنا بھی باقی ہے. تو یہ سیریس ایمونیشن ہے, سیریس ملٹری ہارڈ ویئر ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سلمان مجھے لگتا ہے کہ شاید رانا صاحب تو میری آواز نہیں جا رہی, اور 24 گولیاں سلمان تاثیر صاحب کو لگی تھی. جی, اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے, لیکن یہ سارے واقعات 24 گولیاں لگی تھی. اور وہ بندہ کوئی اس طرح نہیں تھا, وہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہے کہ اس کو کس نے کہا تھا, کیسے کہا تھا, اس کا کیسے برین واش ہو گیا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. اگین یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں ہمارے پاس میں بھی, اور ان انسیڈنٹس کو ہم
We cannot just لیکن throw یہ them واقعہ away. جو ہے وہ آگ بھڑکا گیا ہے. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کا گھیراؤ کر چکے ہیں اور پتھراؤ وہاں شروع ہو گیا. یعنی سچویشن از ویری کریٹیکل. جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں, عمران خان صاحب جب گرے تھے کرین سے, یہ 2013 کے انتخابات سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے, تو نواز شریف صاحب نے اپنا جلسہ اس دن منسوخ کر دیا تھا. اپنی کیمپین ایک دن کے لیے انہوں نے معطل کی تھی. ابھی وہ موجود نہیں ہے, ہم اس کو لیٹر آن ایڈ آن کریں گے اور چلے گی اسکرین کے اوپر کہ تب عمران خان صاحب وہ اپنے عروج کی طرف گامزن تھے. عمران خان صاحب کی بگننگ تھی, انہوں نے فلائٹ لینا تب سٹارٹ کی تھی اور اس وقت ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا, جس کے بعد ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا ایک گلدستہ لے کر گئے اور پھر دوبارہ بنی گالا بھی گئے اور عمران خان صاحب اور ان کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوا اور تب یہ ہیڈ لائنز لگیں کہ لڑائی ختم. اب ہارون صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود؟ چلیں, ہارون صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو حبیب صاحب, ہارون صاحب کی جگہ آپ ذمہ داری ذرا یہ نبھائیں کہ تب پولرائزیشن اس نہج پہ نہیں تھی, تب واپسی کا راستہ تھوڑا قریب تھا تو حاصل کر لیا گیا اور سچویشن عارضی طور پر ڈیفیوز ہوئی. بعد میں عمران خان صاحب نے حلقوں والا وہ نیا ایک قصہ چھیڑا جس کے بعد جوڈیشل کمیشن بھی بنا, اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے. ابھی یہ کتنا مشکل ہوگا جس بات کو نارمل لیول پہ لانا؟ دیکھیے عائشہ, یہ جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں یہ سیاست کے رخ میں کوئی جوہری یا بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ نے صرف ان واقعات کی مثال دی کہ جس میں نواز شریف صاحب چلے گئے عمران خان کی عیادت کے لیے یا ان کے گھر چلے گئے. 2008 سے 13 کے درمیان ایک موقع پہ جب چودھری برادران, چودھری شجاعت صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کی والدہ فوت ہوئی, تو اس وقت نواز شریف صاحب ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے, تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں اسی طرح کی ہونے لگی تھی کہ جناب بالکل روٹھے ہوئے مل گئے اور اب جو بچھڑے ہوئے ہیں وہ آگے مل کے اکٹھے چلیں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس طرح سماجی تعلقات کا اپنا ایک الگ دائرہ ہے اور سیاسی موقف اپنی جگہ پروان چڑھتے ہیں. جو نیریٹیوز ہیں وہ نہ ایک دن میں بنتے ہیں, نہ ایک دن میں جاتے ہیں, نہ کسی کی مسکراہٹ سے انہیں نرم کیا جا سکتا ہے, نہ کسی کی جو اشارہ ابرو سے انہیں سخت کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بالکل الگ ڈومین ہے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ سماجی تعلقات نہیں ہیں کسی کے, یا عمران خان کی عیادت کے لیے 13 لوگ آ جائیں تو کیا عمران خان کا نیریٹو ختم ہو جائے گا جلد الیکشن کا, یا ان کی حکومت کو پولیٹیکل لیجٹمیسی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. نہیں, لیکن لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے گڈ ول جیسچر تو ضروری ہے. لوگوں کے جذبات, اب گڈ ول جیسچر دیکھیے, سچویشن کو دیکھیے. اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی اس مرحلے سے گزری تھی کہ جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی, تو اس وقت گڈ ول جیسچر جنرل پرویز مشرف نے دیا تھا یا پیپلز پارٹی نے دیا تھا؟ پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب, پاکستان کھپے. اس پرٹیکولر کیس میں بھی جو گڈ ول جیسچر ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جانا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کم از کم ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی کا باقاعدہ طور پر نام نہیں لیا. شیریں مزاری صاحبہ نے لیا. شیریں مزاری صاحبہ لیتی رہیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ پارٹی اور کے میں آپ کو بتاؤں ایک اور نام بھی لیا گیا لیکن میں اس وقت مینشن نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کہ وہ نام کہاں سے لیا جائے گا تو وہ میٹر کرے گا. اسد عمر صاحب نے وہ نام لیا, باقی اس کے ان کے نیچے جو کچھ بھی ہوتا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب ہمیں ذرا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پوزیشنز جب سخت ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس پولیٹیکل پوزیشن کو نرم کرنا ہے, اور اس پرٹیکولر یعنی لوگوں کو نرم کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو تھوڑا ڈیفیوز کرنا ہے حکومت نے. یعنی یہ دونوں اپنا اپنا کام کریں گے تو اس پولرائزیشن میں کمی ہوگی اور ہم کسی راستے پر پڑ سکیں گے. اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں, اور الیکشن کی طرف جتنی جلدی چلے جائیں گے اتنا اچھا ہوگا, اور جتنی جلدی اس کا اعلان کر لیں گے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے احتشام؟ میں چاہتا ہوں اطہر صاحب اس کے اوپر پہلے اپنا موقف دے دیں, پھر میں. کس کے اوپر؟ یہ جو حبیب صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بار ہے, گڈ ول جیسچر پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے آنا چاہیے, انہوں نے کہا. دیکھیں اس وقت مسئلہ سیاست کا نہیں ہے, اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے کھڑے. ایک عوام کی ول ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, بار بار نظر آ رہی ہے, آپ کو ضمنی انتخابات میں بھی نظر آئی. ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا, ان کو پتا تھا کہ خان صاحب نے نہیں جانا پارلیمان کے اندر, خان صاحب نے ان کے حلقے میں کوئی کام نہیں کروانا, اس کے باوجود عوام نے ان کو ووٹ دیا. کس چیز کے اوپر ووٹ دیا؟ الیکشنز کے اوپر. تو آپ کا مقابلہ اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, جس کا بھی مقابلہ ہے
آپ اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ عمران خان کو تو روک سکتے ہیں لیکن آپ عوام کو زیادہ دیر نہیں روک سکتے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بیانیے میں وزن آتا جائے گا. آج سے تقریباً 6 ماہ قبل ایک اور ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. یہ جو فورن کانسپریسی کا بیانیہ ہے یہ آگے جا کے اتنا وزنی ہو جائے گا کہ پاکستان میں چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کے کندھے اس کا وزن نہیں سنبھال سکیں گے، اور یہ بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف چلی جائے گی. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بڑا اچھا چانس ہے سارے سیاستدان مل کے ایک فیصلہ کریں اور انتخابات کی طرف چلے جائیں. اس 6 مہینے کے دوران پاکستان کے اندر کیا ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، کس کس کے اوپر کیا کیا الزامات لگے، کیا آج ریاست پاکستان جو 6 مہینے پہلے اس کی سچویشن تھی اس سے زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں. لگتا یہ ہے کہ اس وقت عوام ایک طرف ہے، ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کا حل وہی ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوامی شعور کی توہین کرنا بند کریں. اس طرح کی اعترافی ویڈیوز سے اور دیگر کاموں سے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پہ پسند نہ آئے لیکن یہ فیصلے مستقل نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد خان صاحب کو یہی عوام اٹھا کے باہر کر دیں تو ان کو فیصلہ کر دیں. الیکٹریٹ کے پاس جانا کبھی غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، تو احتشام اگر سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس لیا جاتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کا فیلئر ہوگا کہ اس نے انیشیٹ نہیں کیا. انیشیٹو پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں لینا چاہیے، وہ بھی جو ان سیشن ہے. کل اس پر ہی بات ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، تو ڈو یو تھنک کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس سپریم کورٹ پہ آنے سے پہلے جو حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ گڈ ول جیسچر پی ٹی آئی کی طرف سے جانا چاہیے، لوگوں اس وقت اس ماحول میں بڑا ٹھنڈا کرنے مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے اس وقت. آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک مزاج ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹائیگر ہے اس کی فیلنگ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت. جی. عمران خان صاحب کو اگر آپ موازنہ کریں تو قدرے اگریسو لیڈر ہے، مطلب کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں، یاکرز مارتے ہیں، وکٹیں لینے پہ یقین رکھتے ہیں. سیاست میں بھی ان کی تقریباً کوئی اسی طرح کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. ابھی لگی ہے انہیں چوٹ، ابھی ہوا ہے ان پہ قاتلانہ حملہ. اس طرح کے بھی جرنلسٹ ہیں، میں دیکھ رہا تھا، میں نام لیے بغیر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تحقیق تو ہونے دیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا بھی یا نہیں. کین یو امیجن کہ ایک بندے پہ گولیاں مار دی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں تحقیق ہونے دیں، اس کے بعد پتہ لگے گا قاتلانہ حملہ تھا یا نہیں. حبیب صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں صرف یہ بات کر رہا تھا اور عطر صاحب نے بھی میری اس بات سے اختلاف کیا. مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے نظام قانون و انصاف نہیں، وہ اس والی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ سے اختلاف کی جرات کرنا کافی مشکل کام ہے. مجھے آج احساس ہوا نہیں، میرا نقطہ حبیب صاحب، میرا صرف نقطہ یہ تھا، میں آپ لوگوں سے عرض کروں. 2010 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، ان کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس وقت کے سٹنگ چیف سیکرٹری پنجاب جاوید محمود تھے، میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ چیف منسٹر تھے. I was the lawyer for the Colonel Saab's family. We submitted a petition for the registration of FIR کہ چیف سیکرٹری صاحب پہ پرچہ درج ہو کر تحقیق ہونی چاہیے. دیکھیے ہم نے ٹل کا زور لگا لیا، ہم سیشنز کورٹ گئے، انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ہم ہائی کورٹ گئے، انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا. ہم سپریم کورٹ گئے عائشہ، ہم پرچہ نہیں کرا سکتے. میں صرف یہ کہہ رہا دیا تھا پرچے کا، میں نہیں دیا نا، نہیں دیا، نہیں ہو سکا. اچھا، میں اب آپ سے عرض کروں کہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میرا صرف نقطہ اتنا ہے، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، یہ میرا استحقاق نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی واقعہ نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ جو وکٹم ہے، جو اس کا استحقاق ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا، اس کا استحقاق ہے، بالکل جگہ پہ آ گیا. اب ہم آ جاتے ہیں تو اس بات سے میں کہہ رہا ہوں، اب پولیٹیکلی ہم سیاسی مسئلوں میں چلے جائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا، آپ سے ایگری کیا، میں صرف اتنا کہا تھا کہ یہ قانونی طور پہ یہ چیز ہونی چاہیے لیکن اس چیز کا قانونی حل نہیں نکلے گا. اینڈ آف دی ڈے سیاسی حل نکالنا پڑے گا. اب دوسرا بات یہ ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ کی طرف آ جائیں تو میرے خیال میں اس واقعے کے حوالے سے اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کوئی نوٹس لے لیتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کے مترادف اس لیے نہیں ہوگا بیکاز آرٹیکل 184(3) کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سارے اس واقعے پر پورے ہوتے ہیں. وہ کتنی پبلک تھی آپ وہاں پہ دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ یہ مطلب کہ مفاد عامہ کا کیس ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہے، تو سپریم کورٹ خود نوٹس لے سکتی ہے. ہاں، لیکن اس میں پارلیمنٹ پیچھے رہ جائے گی تو پھر پارلیمنٹ کے اوپر جہاں پہلے
پارلیمنٹ کا یہ والا تو کام ہے ہی نہیں. یہ والا کام نہیں ہے, لیکن اس پہ جو ارلی الیکشنز کے حوالے سے کوئی اعلانات کیے جا سکتے ہیں, کوئی حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے. اس وقت آگے بیٹھے ہارون صاحب سے رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا. چلیں آپ احتشام آپ بات مکمل کریں. کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلی ٹرانسمیشن میں جب ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو حبیب صاحب سے میرا اس بات پر اختلاف تھا کہ جو ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ عمران خان کرتے ہیں اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسس کیا. میں نے بارہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی پوچھا لیکن مجھے کبھی کوئی تسلی بخش جواب آیا نہیں. لیکن فار اے پرسن لائک می آئی تھنک ارشد شریف کا جو واقعہ تھا دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار اے پرسن لائک می. دیکھیں ارلی الیکشنز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حکومت ہے آرٹیکل 53 یہ کہتا ہے کہ اس نے 5 سال پورے کرنے جی, لیکن جب 7 months ڈاؤن دا لائن آپ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں, آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائیں, لوگوں میں غیر مقبول ہو جائیں, آپ کی اپوزیشن مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے, پھر فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ارشد شریف کا واقعہ ہو جائے, عمران خان کو گولیاں لگ جائیں, عام شہری انسیکیورٹی فیئر کا مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو گولی لگ سکتی ہے تو ہم میں سے کس کو نہیں لگ سکتی؟ ارشد شریف کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو ہم میں سے کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ تو جب کوئی حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں ناکام ہو جائے نا تو پھر حکومت کرنے کا جواز آئینی اور قانونی کھو بیٹھتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آرٹیکل 58 میں گنجائش موجود ہے. اس کو آرٹیکل 212 کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو یہ اسمبلی اب تحلیل ہونی چاہیے اور اس کے بعد ارلی الیکشنز 90 دن میں ہونے چاہیے, بیکاز دس گورنمنٹ ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی فرام اے پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو. آپ کوئی چارہ نظر نہیں آتا اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے. اچھا ہارون صاحب ہمیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ہارون صاحب کال اس سے پہلے منقطع ہو گئی تھی لیکن بات یہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ اب اس میں انیشیٹو کون لے گا, آگے کون بڑھے گا. تو خواجہ آصف صاحب نے جو پارلیمنٹ میں گفتگو کی انہوں نے کہا کہ وزیر آباد فائرنگ کا واقعہ ہماری سیاسی پستی کا نتیجہ ہے. تو سیاسی بلندی کس کی ذمہ داری ہے؟ سبھی کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا وہ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ افسوسناک ہے. یعنی سیاسی پستی کس نے اختیار کی ہے؟ کوئی بچا ہوا ہے سیاسی پستی سے؟ اور ہمیشہ ہی دوسرا کو فریق ذمہ دار ہے. یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ دیکھیے, نمبر 1 تحقیقات ایسی ہونی چاہیے فوری طور پہ اس کا طریقہ کار طے کرنا چاہیے جو شفاف ہو, جس کے شفاف ہونے پہ لوگوں کو یقین آئے. دوسرا ہے سیاسی حل. سیاسی حل تلاش کریں. اگر یہ عوامل موجود رہیں گے تو کشیدگی بھی برقرار رہے گی. تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ گڈ ول جیسچر کس کو دینا چاہیے, سبھی کو دینا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول نے 3 چیزوں پہ قسم کھائی ہے. حالانکہ انہیں کیا ضرورت ہے قسم کھانے کا, ضرورت کیا تھی؟ وہ ویسے بھی کہتے تو ہر شخص یقین کرتا کہ معاف کرنے والے یعنی نرمی اختیار کرنے والے کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ یہ ہمارا ایک رجحان بن گیا ہے سیاست میں بھی, ویسے بھی معاشرہ جو ہے وہ ایسی وہ ایک مریضانہ کی طرف چلا گیا ہے کہ وہ کوئی کسی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ جو نرمی اختیار کرتا ہے, ابراہیم لنکن نے کی تھی نا نرمی اختیار, صلاح الدین ایوبی نے کی تھی. جو لوگ نرمی اختیار کرتے ہیں کسی ایک پہ نہ ڈالیں ذمہ داری کہ فلاں یہ کرے اور فلاں یہ نہ کرے. ہمارا کام بھی نہیں ہے. یہ ایک اصول بات ہے, جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا, جو بھی کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. اب یہ اتنی سخت پوزیشن لی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے, پی ٹی آئی, نون لیگ نے بھی, اور نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کے حکم صادر کر رہے ہیں مجھے پنجاب کی حکومت دو اور میرے استقبال کا بندوبست کرو اور مقدمات کرو, اور مطلب یہ مجھے وزیر اعظم بناؤ. اور عمران خان سے بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ عمران خان سے بات نہیں ہوگی تو بات ہوگی کس سے؟ جو آدمی کوئی آدمی کہے کہ میں تاریخ لکھوں امریکہ کی ابراہیم لنکن کے بغیر, اور میں اسلامی فتوحات کی تاریخ لکھوں خالد بن ولید کے بغیر, اور جناب صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھوں گا اس کے بغیر, یوبی کے بغیر, اور انڈیا کی تاریخ لکھی جائے گی اورنگزیب, عالمگیر اور ٹیپو سلطان اور بابر کے بغیر. یہ کوئی بات ہے؟ یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. میڈیا کو بھی چاہیے احتیاط کرے, نام نہیں لینے چاہیے فلاں آدمی قصوروار ہے. لوگ عام کرتے ہی ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. انہیں کل ملک چلانا ہے, حکومت سنبھالنی ہے, اور سبھی کو کرنی چاہیے. اور اس پہ ہمیں اصرار کرنا چاہیے, پوزیشن لینے کے بجائے اصرار کرنا چاہیے. وہ امریکی کہتے ہیں بیک ٹو بیسکس. جب زیادہ خلجان پیدا ہو جائے, زیادہ اپنا ہو تذبذب ہو اور چیزیں الجھ جائیں, تو اس وقت اہل علم سے رجوع کیا جاتا ہے اور تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور سوچ بچار سے کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے میں اہل علم ڈھونڈنے پڑیں گے اطہر کہ جو سچویشن کو کم از کم قابو کرنے کے لیے کوئی راہ عمل چاہے تو اہل علم موجود ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے گریں کھولی ہیں,
اور ایک آدمی نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کے پاس جائیں, بہت سے لوگ ہیں. آپ دراصل جب تحمل سے کام لیتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسباب کیا ہیں اور وہ خرابی سے نجات چاہتے ہیں, تو قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. خود آپ کے اندر جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے جب آپ اپنا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب آپ جذبات سے مغلوب ہیں تو آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ نفرت اور محبت میں تو کوئی تجزیہ نہیں ہوتا. نفرت اور محبت دونوں میں کوئی تجزیہ نہیں ہوتا تر, لیکن تحمل سے کام لینے کی تلقین ہارون صاحب کریں, اور ظاہر ہے تقاضا بھی. آپ نے ٹویٹس دیکھے, بلکہ آپ مینشن بھی کر رہے تھے ان کو, احتشام بھی بتا رہے تھے ڈفرینٹ قسم کے. اس وقت ایک لاوا ہے, ایک ملبہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ شفاف تحقیقات کی بات ہارون صاحب سب سے پہلے کریں, وہ کون کرے گا؟ دیکھیں, یہ کنٹرول کرنے کا شوق ہی تو ہمیں یہاں تک لایا ہے. کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. نہیں, کب تک آپ ہر چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, سوچ کو بھی کنٹرول کرنا ہے, حکومت کو بھی کنٹرول کرنا ہے, سیاسی مخالفین کو بھی کنٹرول کرنا ہے. جب آپ کنٹرول کرتے رہتے ہیں نا, پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. لگی ہوئی آگ میں تھوڑا سا لاگ نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں, اس وقت تو آگ لگی, اس وقت تو آپ نے فائر فائٹنگ کرنی ہے, پر جو آپ مسلسل ایک حرکت کیے جا رہے ہیں, مسلسل آپ پانی کے آگے بند کھڑا کیے جا رہے ہیں, اس کا جو نیچرل فلو ہے اس کو روکنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں, تو ایک نہ ایک دن تو اس نے بند توڑنا ہے نا. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اہل دانش ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ عمران خان کے آگے نہیں کھڑے ہو رہے یا پی ڈی ایم کے آگے نہیں کھڑے ہو رہے, آپ عوامی سوچ کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اور کسی بھی ریاست کے اندر آپ عوامی سوچ کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی ڈومین ہے, یہ اس کی ڈومین ہے, یہاں پہ یہ نہیں مداخلت کر سکتا, کورٹ یہاں پہ یہ نہیں کر سکتی. کیا اسی ملک میں ہم نے نہیں دیکھا یہاں پہ تو کورٹس نے یہاں تک کہا ہے کہ اتنے بجے پارلیمنٹ کھلے گی, اتنے بجے وہاں پہ کنٹینیو رہے گی, اتنے بجے وہاں پہ ووٹنگ ہوگی, اتنے بجے یہاں پہ ہوگا. تو جب کرنا ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اینڈ آف دا ڈے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سیاست دانوں نے کرنا ہے. لیکن اس ساری ایپیسوڈ کے باوجود میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, لکھ لیں, کوئی فیصلہ یہ نہیں کریں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ اسی طرح اس کو گھسیٹ کے چلاتے رہیں اس نظام کو. رانا صاحب, سیاسی حل کی یہاں بات ہو رہی ہے اور اطہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح گھسیٹ کے چلاتے رہیں گے تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی تو رگڑا جائے گا. کل عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ لانگ مارچ کنٹینیو رکھیں گے, اور دوسری طرف ابھی تک ہم نے کوئی گڈ ول جیسچر کے طور پر نہیں دیکھا کہ کوئی آگے آیا ہو عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوچ بچار کہیں جاری ہوگا؟ کیونکہ آپ بار بار تھرڈ راؤنڈ کی بات کرتے ہیں, وہ تھرڈ راؤنڈ سے پہلے ایک کروشل مومنٹ ہے اس وقت جس میں کسی نہ کسی کو فیصلہ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں, کروشل مومنٹس تو ہیں, دیز آر ویری کروشل مومنٹس وچ وی آر گوئنگ تھرو رائٹ ناؤ اینڈ اسپیشلی ٹوڈے. اس میں آج ہمیں تھوڑا سا, میں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشنز اگر کروانے بھی پڑ جاتے ہیں تو کروا دیں. کیا ہوگا؟ آپ ایک ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا, عمران خان ڈیٹ مانگ رہا تھا جی کہ 2023 اگست میں الیکشنز ہونے ہیں, اس سے پہلے الیکشنز کرائے جائیں. تو حکومت جو ہے وہ کہ جی ہم 3 مہینے پہلے الیکشنز کرا دیتے ہیں, رمضان کے بعد الیکشنز کرا دیتے ہیں, اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں رمضان ختم ہوتا ہے, ہم الیکشنز کرا دیتے ہیں. تو کوئی چیز تو انیشیٹو لینا, یا آپ کہیں جناب کہ ہم 2 مہینے پہلے الیکشنز کرا دیں گے یا 1 مہینہ پہلے الیکشنز کرا دیں گے, جسٹ ٹو ڈیفیوز دا ٹینشن. آپ 1 مہینہ پہلے کا کہہ دیں حکومت کے جی ہم 1 مہینہ پہلے کرا دیں گے. آپ وہاں پہ اف یو آر لاکنگ یور ہارنز فار نو ایشو, تو آپ پھر اینڈ اپ کیا کریں گے؟ اینڈ اپ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلے گا, اور اسی طرح جناب چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جائیں گی. اور اس کو اٹس اے بیسک تھم رول کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. سو اگر اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی رہے گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہیں پہ رہے گی, اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی رہے گی, تو who is going to suffer? The country is going to suffer. سو اگر 2 مہینے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں, چلے جی آپ ڈیٹ دے دیں, حکومت والے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اچھا جسچر شو کر دیں, کوئی جی آؤ جی بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے گل کرنے ہیں, بیٹھ کے بٹھا دیں, اور اس کے اندر ایجنڈا رکھیں, TORs بنا دیں کہ جناب اس چیز پہ بات ہوگی اور ان پوائنٹس پہ بات ہوگی, تو دے کین سٹ ٹوگیدر. اور اس میں اگر کرتا دھرتا نہیں بھی بیٹھیں گے تو TORs کو اگر فالو کریں گے تو اس میں بھی بہت کچھ نکل آئے گا. سو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا. Don't do like this. We are heading towards a different sort of situation. اور جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کے دور میں وہ سچویشن یا وہ واقعات نہیں ہو سکتے کیونکہ انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں, یا جناب اس وقت اکانومی ہماری اچھی نہیں ہے, اور جب بھی کوئی ایسا
ایڈونچرزم ہوتا ہے تو اس وقت جناب اکنامک سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے ملک کی, اس وقت ایڈونچرزم ہوتا ہے. تو کبھی نہ کبھی تو کوئی نئی چیز ہونی ہوتی ہے, وہ نئی چیز کی طرف ہمیں مت لے کے جائیں. نئی چیز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اگلے اور 10 سال ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو ڈیموکریسی, لیٹ دا ڈیموکریسی پریویل, اور ایک اچھے سلوشن کی طرف جائیں, مل بیٹھ کے کام کریں, پالیٹکس کریں, ضرور کریں, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, ایک دوسرے کو جناب بالکل آپ بتائیں کہ جناب تم نے یہ غلط کام کیا ہے یا وہ غلط کام کیا ہے. لیٹس گو ٹو دا اسمبلیز, لیٹس سٹ ان دا اسمبلیز, وہاں پہ جا کے اچھا انیشیٹو لے, وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرے. اور اگر میرے خیال میں اگر یہ اسمبلی کے اندر یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہوتی اور عمران خان صاحب کی بھی موجودگی اسمبلی کے اندر ہوتی, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے 5-6 ماہ کے اندر جس طریقے سے پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ہوا ہے, یا پی ڈی ایم والوں نے جو سٹیپس لیے ہیں, اس میں عوام میں ان کی مقبولیت 0% ہوگی. اور وہ 0% مقبولیت کے ساتھ اگر عمران خان اپنے ساتھ وہی بندے 20 بندوں میں سے ایٹ لیسٹ 10 بندے یا جتنے بھی نمبرز ان کے ساتھ مل جاتے اور وہ مینج کر لیتے چیزوں کو, تو ہو سکتا ہے آج یہ حکومت ہی نہ ہوتی. نو کانفیڈنس ان کے خلاف عمران خان لے کے آیا ہوتا اور یہ حکومت میں ہوتے ہی نہ, اور عمران خان صاحب اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی بشک جلسے کرتے, جلوس کرتے, باہر نکلتے, ضرور کرتے کیونکہ اپوزیشن میں ہوتے, لیکن نو کانفیڈنس اس حکومت کے خلاف لے کے آنا بہت آسان ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو وہ خیر ایک اور چیز ہے, اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ابھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ, اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, جس طرح لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان نے اسمبلیز میں فی الحال نہیں جانا, لیکن پھر بھی ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں لوگ, پھر بھی باہر نکل رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور عمران خان کو وہ جناب یہاں پہ الیکٹ کروا رہے ہیں. سو وہ عمران خان کی بہت اچھی پوزیشن بن سکتی تھی, بہت اچھی سچویشن بن سکتی تھی. جو گزرے ہوئے کل میں نہیں ہو سکا وہ آنے والے کل میں بھی حبیب صاحب نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کے سامنے ایک ویژن ہے جس کو وہ فالو کریں, اسے وہ سافٹ انقلاب کا آغاز قرار دے چکے ہیں. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جب سے لانگ مارچ کا آغاز ہوا, یا تحریک عدم اعتماد, چلے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں, تب سے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بھی تھی, سبھی کی تھی, اور جب سے لانگ مارچ شروع ہوا دونوں طرف ہم دیکھ رہے تھے ویٹ اینڈ سی چل رہا تھا. لیکن اب وہ نقطہ آ چکا ہے جب چیزیں سبھی کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں یا نکل چکی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جو پارلیمنٹ ہے نا ہماری, جب یہاں سے یوسف رضا گیلانی چوری کے 16 ووٹوں سے جیتے تھے, یا 16 ایسے ووٹ تھے جو ہے تو پی ٹی آئی کے نام پہ عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے, لیکن اوپر جا کے کہیں اور انہوں نے کوئی کسی اور سے ہمکنار ہو گئے تھے, تو لہٰذا اس وقت سے یہ اسمبلی اپنا وجود اور جواز کھو چکی ہے. میں اس وقت سے بھی لکھ بھی رہا ہوں اور عرض بھی کر رہا ہوں کہ جب اسمبلی میں ایسی پوزیشن ہو کہ سامنے بلا کے بندے گنے جائیں تو پورے ہوں, خفیہ ووٹ ہوں تو بندے کم ہو جائیں, تو دراصل اس اسمبلی کا اخلاقی جواز ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب یہ اسمبلی باقاعدہ طور پہ یہاں تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی, اور تحریک عدم اعتماد کے اندر جو بہت ہی پرائمری رول پلے کیا وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ نے کیا. وہ ٹوٹ پھوٹ کیسے ہوئی, کس نے کی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے بعد سے دراصل ہماری اسمبلی میں اسمبلی کو نئے انتخابات کی ضرورت تھی, اور ایک موقع پر یہ طے بھی ہو چکا تھا کہ الیکشن ہوں گے, اور 25 مئی سے پہلے شہباز شریف صاحب یہ باقاعدہ طور پر وہ اپنی اسپیچ بھی ریڈی کر چکے تھے, اپنی اسپیچ بھی ریڈی کر چکے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کسی دباؤ کے نیچے فیصلے کرتے ہوئے کم از کر بھی لیں, لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ ایسا لگے نہ کہ انہوں نے کسی مخالف پارٹی کے دباؤ کے نیچے فیصلہ کیا ہے. تو اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں دباؤ کچھ کم کرنا ہے اگر اس صورتحال سے نکلنا ہے. یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ بہت ہی گھناؤنا ہے اپنی نیچر, کہ ایک پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کو اور سابق وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پر قتل کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس کے محرکات جو کچھ بھی ہیں, لیکن کم از کم ایک شخص جو ہے وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں وزیر اعظم, میں عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا. اب ذرا تصور کریں کہ یہ صورت پیدا کیوں ہوئی ہے. ہمیں اس طرح کی کسی بھی صورت سے بچنا ہے, اور یہ ایکسٹریم پر لے جانے سے بچانے کا کام حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے, اور سیکنڈری ذمہ داری ہم سب کی ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بھی چاہیے
کہ اگر ان کے سیاسی مطالبے کی اس کے سیاسی اور جمہوری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اب وہاں سے دوسری طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہاں مل کے بات کرتے ہیں، اچھا آپ الیکشن کی ڈیٹ پہ اصرار کرتے ہیں تو لیجئے، ہم جون میں الیکشن کروا دیں گے، یا ہم ستمبر میں الیکشن کروا دیں گے، یا ہم جب بھی الیکشن کروا دیں گے، ایک ڈیٹ جو اگلی اس اسمبلی کی مدت کے یعنی میعاد کے خاتمے سے پہلے کی ہو، ٹھیک ہے، جب وہ ڈیٹ آ جائے تو اس کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ اس صورت میں مذاکرات نہ ہو. تو مذاکرات کا راستہ یہ نکل آیا ہے، اگرچہ اس میں ایک شخص کا خون ہے، ایک شخص جو ہے وہ جان سے گیا ہے، لوگ زخمی ہوئے، خود عمران خان زخمی ہوئے. تو اب وہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہم سب کو اور حکومت کو بالخصوص وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑا تھوڑا پیچھے جانا ہے. ورنہ میں آپ کو عرض کروں کہ آج ہم ایف آئی آر درج کرا دیں گے رانا ثناءاللہ کے خلاف، کل ایف آئی آر درج ہو جائے گی عمران خان کے خلاف، ٹھیک ہے، پرسوں ایف آئی آر ہوگی شہباز شریف کے خلاف، اور پھر شہباز شریف ان سب کے خلاف. دیکھیے ہمیں اس ملک کے قانونی نظام کو اور سیاسی نظام کو مذاق بنانے سے بچانا ہے. تو ہم سب کو بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے، الیکٹریٹ کے پاس جانا، اس ملک کے مالکوں کے پاس فیصلے کے لیے جانا کسی کی شان نہیں گھٹاتا. اپرچونٹی کرائسس میں نہ بدل جائے، اس کے لیے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا پہلا بارش کا قطرہ؟ اچھا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ نہ حبیب صاحب کا استحقاق ہے، نہ میرا، نہ آپ کا، نہ وہ عطر تو صاحب پوائنٹ کا. کلیئر ہے، لیکن انہوں نے وہ سیاسی کنفیوژن کا بھی ذکر کر دیا نا کہ کیا ہمارے پاس پیچھے لاگز ہیں اس کے. اب جس نے جو درخواست دینی ہے اس کی درخواست اگر جھوٹی ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، عمران خان اس انسیڈنٹ کے اوپر سیاست کھیلنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے نام دے رہے ہیں، تو خارج کر دینا یار. آپ کے پاس ہی ہے نا ادارے سارے، خارج کر دیں، بتائیں کہ یہ غلط بیان ہے عمران خان کا، جھوٹ ہے، سیاست کر رہے ہیں. میرا نقطہ صرف اتنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اچھا جو آپ بات کر رہے رانا ہیں، ثناءاللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب، وہ ڈائریکٹ ان پہ بلیم آ رہا ہے، ان کے نام لیے جا رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں اور رانا صاحب بھی کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ اور نہ ہو جائے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار اب آپ کو ڈر لگتا ہے. مجھے تو بہت لگتا ہے. اچھا مطلب کہ یہ اب مطلب کہ کچھ اور نہ ہو جائے، یہ کیا بات ہے کہ کیا ہو جائے؟ مارشل لاء کی بات جب کرتے ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے گا، پھر مارشل لاء عمران خان نے بھی اس دن بولا تھا کہ لگا دیں مارشل لاء، ایسے بولا تھا نا، لگا دیں مارشل. بھائی نہیں، ٹھیک ہے، نہیں لگنا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ڈراتے کیوں ہیں آپ بھائی؟ اچھا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو سکتی ہے کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ارلی الیکشنز کے لیے پولیٹیشینز کو کہیں یار کہ ارلی الیکشنز کر لیں. لیکن انہیں سوٹ نہیں نہ کرتا، پی ڈی ایم کو تو کم از کم ابھی سوٹ نہیں کرتا. نظام کو مارشل لاء انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا. یہی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب یا بالکل وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ارلی الیکشن پی ڈی ایم کے حق میں جائیں گے. ویسے سب کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی حل نہیں نکلا تو سب کچھ اڑا کے رکھ دیا اسمبلی میں جانے کا، اور دوسری طرف کہتے ہیں جو پہلے الیکشن کروانے اس میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. یہ کیسا لاجک نہیں آتی نا. مطلب کہ 10 سال پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، باری نہیں آئے گی، پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھائی کمال بات ہے یار. ایک بات آئینی ہے، قانونی ہے، ارلی الیکشن آئین میں دیا ہوا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اور جو غیر آئینی چیز ہے وہ ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ آرگومنٹ سمجھ نہیں آتا. تاریخ کا اسیر بھی ہوتا ہے، اور آپ کا جو واسطہ ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. بھٹو نے بھی الیکشن نہیں دیے تھے. جی الیکشن دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کسی تحریک کے جواب میں. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سیاسی خودکشی کے پروانے پہ دستخط کر دیتے ہیں، وہ بھی جب آپ کو نظر آ رہا ہو، جب آپ کو نظر آ رہا ہو، اور آپ کو ضمنی الیکشنز بہت کچھ بتا رہے تو ہو. لہٰذا سیاسی جماعتیں، بھٹو نے بھی، آپ دیکھیے مارچ میں الیکشن ہوئے تھے اور جولائی تک، اب یہاں سے روایات مختلف ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تو اسی وجہ سے معاہدہ ہو گیا تھا نا، بھٹو نے الیکشن نہیں دیا تھا. جی اسی وجہ سے مارشل لاء لگا. جو سیاسی پارٹیاں حکومت میں ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں نکالے جانے کا تاثر وہ دیں باہر جا کے. تو اس وقت آپ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی اگر بیانات میں آپ دیکھیے تو ایک آپ کو جو ہیٹ نظر آ رہی، مثلا جہاں پیسو وائسز استعمال کر کے کہا جاتا ہے کہ عمران کو رعایت کیوں دی جا رہی ہے،
اب اس فکرے کا سبجیکٹ جب غائب ہے تو وہ سبجیکٹ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بنیادی طور پہ خود پی ایم ایل این ایک نیریٹو کو ترتیب دے رہی ہے تاکہ کل کو باہر آ کے وہ اس جگہ تھوڑی سی سپیس بنا لے جہاں آج عمران خان کھڑے ہوئے وہ جاوید لطیف صاحب بار بار اس کو دہراتے ہیں. آپ کے خیال میں رائے دی جا رہی ہے؟ وہ ان کا ہے نظریہ, پی ڈی ایم کا نظریہ. دوسری بات عائشہ دیکھیں, جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے نا, زمین آسمان ایک ہو جائے گا, یہ کبھی بھی انتخابات پہ راضی نہیں ہوں گے. دیکھیں آج جو لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, بھٹو کے وارث, ضیاء الحق کے جانشین, کیا یہ کسی نظریے کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ایک خوف کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. زمین آسمان ایک ہو جائے, آج کے واقعے کے بعد بھی, ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کسی صورت میں بھی انتخابات کی طرف نہیں تو جائے. عمران خان صاحب تو ڈیٹ بھی کسی اور سے مانگ رہے ہیں انتخابات کی, پھر تو وہیں سے آئے گی. یہ ایک مسئلہ ہے خان صاحب کے ساتھ, اور یہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. خان صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے, وہ تو ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل ڈیپتھ ہے, بنیاد ہے, اس کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے حکومت گری. خان صاحب کے خلاف جو بڑی پی ایچ ڈی لیول کی ایک سازش تیار کی گئی تھی, اس کا وہ ایسا خلاصہ کر کے گئے کہ میرے جیسا طالب علم بھی اب اس کو سمجھ جاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا. اگر پالیٹکس کے میدان سے کہیں باہر سے ڈیٹ آئی تو عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ زیادہ خوشکن نہیں ہو. لیکن اب نہیں لگتا آپ کو معاملات ادھر ہی جا رہے ہیں؟ دیکھیے میچ پھنس چکا ہے آج کے واقعے کے بعد. بات یہ ہے کہ جب ڈیٹ کہیں اور سے آئے گی نا, تو پھر آپ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ہاتھ میں یہ بنا بنایا نیریٹو دے دیں گے کہ لاڈلے کی سپورٹ میں. آپ کے خیال میں کہ ان کے بغیر یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں پی ڈی ایم والے؟ آئیڈیلی تو دینی چاہیے. اچھا ایک چیز, یہ انٹرنیشنل لیول سے بھی اب رسپانس آنا شروع ہو گیا. جسٹن ٹروڈو, انہوں نے مذمت کیا, ان کا ٹویٹ میں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. انہوں نے کہا جی, دی اٹیک آن عمران خان اینڈ ہز سپورٹرز از کمپلیٹلی unacceptable and I strongly condemn this violence. It has no place in politics, in any democracy or in any society. I am wishing a speedy recovery to Imran and all who were injured. ابھی تک مریم بی بی نے اوپر کوٹ کر کے کہا نہیں یہ تو فتنہ ہے, یا کوئی اس قسم کی ٹویٹ انہوں نے اوپر نہیں, ابھی ایسے بھی نہیں کریں گے. وہ ایک موقع پہ ان سے غلطی ہوگی ابھی ماضی قریب میں ہی, لیکن دوبارہ شاید وہ تھوڑی احتیاط کریں گی. ہارون صاحب, بات ہو رہی تھی کہ اگر وہاں سے تاریخ آئی تو دونوں کے لیے خیر کی خبر بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ دونوں کے لیے بنا بنایا نیریٹو آ جائے گا اور اپنے اپنی ترجمان اس کی اپنے اپنی تشریح کی جائے گی. سو اب اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے سبھی کی ساکھ ایسی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا؟ نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا عجیب و غریب نہیں, نیوٹرلز کے حوالے سے حبیب صاحب کا نقطہ بڑا ویلڈ ہے. ہارون صاحب, فیصلہ کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ فیصلہ تو جو ہے جب بھی آپ کوئی ہوش مندی سے کام لے تو صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. سنسیریٹی چاہیے, ہوش مندی چاہیے, اور یہ وضاحت مریم کو کرنے دیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی. ان سے تو شریف خاندان میں تو آج تک کبھی سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے 3-4 نسلوں میں. آپ کیسے کہہ رہی ہیں ان سے غلطی؟ نہیں, انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اور ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا ہارون صاحب. اور یہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کوئی عہد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, عادت نہیں بدلتی ہے. وہ آدمی تہیہ کر لے, ایکسیپشنلی ہوتا ہے کہ اس کی عادت بدل جائے. دیکھیے وہی بنیادی بات ہے, باقی ساری جزیات ہیں. آپ چاہتے ہیں حالات ٹھیک ہوں, سبھی کی پوزیشن خراب ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے یہ تو بات کی بات ہے. تو اگر آپ نیک نیتی سے چاہتے ہیں شفاف تحقیقات, اور وہ کوئی متعین کرنا مشکل نہیں ہے, ایک عام آدمی سے بھی کہیں وہ کسی تفتیشیں جتنی ہوئی ہیں اس پر نظر ڈالے تو وہ بتا دے گا کیسے ہو سکتی ہے, اور لوگوں کو یقین آ جائے گا, ایک دن میں یقین آ جائے گا. وہ ان کے مشورے سے کریں تفتیش. اور جناب سیاسی حل مسئلے کا, اور سیاسی حل الیکشن کے سوا کوئی نہیں ہے, مگر اس کے لیے کشیدگی بھی کم کرنی ہوگی, اسے اقدامات کرنے ہوں گے. معیشت آپ کی تباہی کے کنارے کھڑی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس کو چٹا جواب مل گیا چین سے, لون ری شیڈول نہیں ہو رہا, امریکہ بھی نہیں کر رہا. اچھا ابھی یہ احتشام صاحب جو بیان پڑھ رہے تھے یہ کس کا تھا؟ جسٹن ٹروڈو, کینیڈین پرائم منسٹر. ہاں, تو آلموسٹ یہ تقریباً اسی طرح کا امریکہ سے رد عمل آئے گا. وہ ظاہر ہے انہیں ذرا زیادہ سوچنا ہے. جسٹن ٹروڈو کو تو زیادہ لندن کے میئر کا صادق خان لندن کے میئر کا بھی ٹویٹ آ گیا, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی, آئی ایم ڈیپلی کنسرنڈ بائی دیز رپورٹس فرام پاکستان. نو پولیٹیکل لیڈر شوڈ ایور فیس وائلنس اور انٹیمیڈیشن. مائی پریئرز آر ود عمران خان اینڈ دا پیپل آف پاکستان ایٹ دس ایکسٹریملی ڈسٹریسنگ ٹائم. یہ صادق خان کہہ رہے ہیں, لندن کے میئر. یہی دنیا کہے گی ساری. دیکھیں نا, ایک ہمدردی کی لہر تو اٹھتی ہے نا, ہمارے ہاں زیادہ اٹھے گی, لیکن دنیا بھی تو اس سے ہمدردی کرے گی.
عمران خان کی پوزیشن بہت کمزور ہو گیا. ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, اس کا معاملے سے تعلق ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میں ایک دن خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا, اس وقت تو نسبتاً فراغت ہوتی تھی, خیر مسئول ہمیشہ ہی ہوتے تھے, لیکن میں چلے جاتا تھا, فون کر کے اطلاع دیتا تھا, چلا جاتا تھا. میں نے دیکھا وہ ورزش کر رہے ہیں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک ورزش سکھاتا ہوں, ٹانگیں جو ہے نا لوہے کی ہو جائیں گی. میں نے کہا بھائی میں تو بات کرتا ہوں اور مجھے ٹانگیں لوہے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں بات کر لوں گا, آپ میں اس طرح کی ورزش نہیں کر رہا. اور آپ بخار تھا, آپ میں کیوں ورزش کر رہے ہیں؟ کہیں بخار تھا تو ورزش کروں گا تو بخار اترے گا نا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ گولیاں ٹانگوں پہ لگی ہیں, اور سب سے زیادہ ٹانگوں کی ورزش وہ کرتے تھے. وہ قدرت کے کوئی اشارے بھی ہوتے ہیں, ہر دفعہ وہ بچ نکلتا ہے, ہر مصیبت سے قدرت اس کو بچا رہی ہے. کم از کم ابھی اس کے لیے مہلت باقی ہے, ان کی مہلت ختم ہو رہی ہے, اس کی مہلت باقی ہے. اگر وہ ان پاپولر ہوں گے یا ناکام ہوں گے فرض کیجیے, تو وہ تو اپنے حکومت میں آنے کے بعد ہوں گے. اب ہر کسی نے ہر طرح کی سازش بھی کر لی, اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کر لیے, اور اب یہ حملہ بھی کر لیا. اگر وہ نہیں تم سے تمہارا مقصد حاصل نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے اس کے لیے مہلت رکھی ہے. اس کائنات کا نظام انسان نہیں چلا رہے ہیں, نہ خدا نے اپنی کائنات حوالے کر دیا, ابلیس کے حوالے کر دیا جو اقبال کی ٹرم ہے. تو یہ کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے, اور یہ جو چالاکیاں ہیں ان سے نہیں مسئلہ کسی کا حل ہوگا, یہ مثبت انداز فکر کے ساتھ حل ہوگا. مثبت انداز فکر وہی ابھی نایاب سا دکھائی دیتا ہے, اور اس سچویشن میں تو ہمیں ISPR نے جو کہا ہے وہ بھی وہ کنڈیم کر چکے ہیں. کرنا چاہیں تو آپ کر دیں. وہ کہتے ہیں جی فائرنگ انسیڈنٹ ڈیورنگ لانگ مارچ نیئر گجرانوالا از ہائیلی کنڈیمنیبل. سنسیئر پریئرز فار پریشیس لائف لاسٹ اینڈ اسپیڈی ریکوری اینڈ ویل بینگ آف چیئرمین PTI مسٹر عمران خان اینڈ آل دوز انجرڈ ان دس انفارچونیٹ انسیڈنٹ. ہاں, یہ انہوں نے اس سے پہلے جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوری بعد جیسے ہی بیانات آئے تو ISPR کی جانب سے بھی یہ مذمت کی گئی تھی. لیکن رانا صاحب بات اب کی بار مذمتوں سے کچھ آگے جانی چاہیے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس سچویشن میں جب انٹرنیشنلی بھی اس کا ایک رد عمل آ رہا ہے, ایک امپیکٹ آ رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈین میڈیا کیا چلا رہا ہے, وہ سٹیٹمنٹس چلا رہا ہے جس میں جو اس وقت الزام ہے, جو بلیم ہے وہ رکھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اسد عمر صاحب کی جانب سے, تو وہ نام وہاں کوٹ کیے جا رہے ہیں. ہماری سیاست نے ہمارے لیے انٹرنیشنل جگ ہسائی کا بندوبست کر دیا ہے, تو جن محرکات کی بنیاد پر جو فیکٹرز, جو ایلیمنٹس اس جگ ہسائی کا سبب بنے ہیں, آپ کے خیال میں انہی کو یہ سب کچھ واپس لپیٹنا ہوگا؟ کیونکہ جب سے یہ PDM برسر اقتدار آئی ہے وہ اپنے بیانات سے بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں زبردستی اقتدار دیا گیا, یا ہمیں دھکا دیا گیا, یا ہم نے رسک لیا, ہمارے پیش نظر تھا کچھ, ہمیں کوئی اطلاعات تھیں. تو ابھی تک جو فارچون ہے وہ تو عمران خان صاحب کو فیور کرتی دکھائی دے رہی ہے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک. سو یہ نادر موقع ہے PDM کے پاس کہ وہ لپیٹ لیں وہ بساط جو انہوں نے خود بھی نہیں بچھائی. رانا صاحب PDM نے خود کیوں نہیں بچائی جی, یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ہی مینیج کی تھی. اور شیخ رشید جب جایا کرتے تھے 4 نمبر گیٹ پہ, تو وہاں پہ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ہوا کرتا تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ کہا جائے کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور ان کو زبردستی بٹھایا گیا تھا, نہیں, کوئی زبردستی نہیں تھی. ہاں یہ ایک فیکٹ ہے, یہ اندر کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ حکومت لے لو, شہباز شریف نے پرائم منسٹر بنا دیو, جو بجٹ ہے اس کو پاس کروا دے, ٹھیک ہے, بجٹ پاس کروانے کے بعد, بنانے کے بعد, پاس کروانے کے بعد الیکشنز کروا دے. سو یہ بیسک جو پلان تھا وہ یہ تھا, اور شہباز شریف ایگریڈ ٹو اٹ اینڈ نواز شریف ایگریڈ ٹو اٹ. لیکن جب حکومت میں آ گئے تو اس وقت سچویشن چینج ہو گئی. اس وقت پھر ہوتا ہے نا, پھر اس وقت when you are in the پاور کوریڈورز, تو وہاں پہ کچھ اور بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, 4-6 لوگ ارد گرد جیسے ہوتے ہیں وہ اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں. سو اس وقت ساری سچویشن چینج ہوگی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو وی آر گوئنگ ٹو سٹ اوور ہیئر, اور ہم اپنی جو اسمبلی کا جو ٹینیور ہے اس کو پورا کریں گے. اب وہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں بیک فائر بھی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ ابھی, جیسے میں پہلے ذکر کرتا رہا ہوں, 2-4 دن پہلے بھی ذکر کر رہا تھا آپ سے, کہ جتنی آرٹریز ہیں جو اسلام آباد کی طرف لیڈ کریں گی ان کو چوک کر دیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, یہ لانگ مارچ کی حوالے سے میں نے بات کی تھی. ابھی آج اس وقت ایز وی ٹاک ساری آرٹریز وچ آر لیڈنگ ٹورڈز اسلام آباد وہ چوک ہونا شروع ہو گئی ہیں, بٹ دا ریزن از ڈفرینٹ. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جناب اسلام آباد کی طرف آرٹریز چوک ہو جائے گی جب لانگ مارچ وہاں تک پہنچے گا, لیکن اب تو سلسلہ ڈفرینٹ ہے. آج کے انسیڈنٹ کے بعد اسلام آباد کی طرف جتنے راستے جا رہے ہیں وہ چوک ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب اس کو آپ کیسے مینج کریں گے؟ دس از اے انریسٹ اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو اے سچویشن. اب وہ سچویشن کہاں لیڈ کرتی ہے؟ دیکھیں کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے, اور وہ جب میں کہتا ہوں کہ جناب پولیٹیشینز اگر فیل ہو جائیں گے اور وہ کچھ اپنے مسائل کا حل خود نہیں نکال سکیں گے تو بٹھانے والوں کو بٹھانا بھی آتا ہے, الیکشن والوں کو الیکشن کی ڈیٹ دینی بھی آتی ہے, اور پھر اگر ساری چیزیں فیل ہو جائیں یا کوئی راستہ نہ نکلے تو ان کو اپنے کالے بکسے کو جناب باندھ کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. اور چاہے سچویشن کچھ بھی ہو, چاہے انٹرنیشنل پریشر جہاں پہ بھی ہو, جیسے بھی ہو, یا اکنامک سچویشن ملک کے اندر جیسی بھی ہو, وہ دیر نہیں لگائیں گے. وہ سو اس سچویشن تک نہ پہنچے ہم تو بہت بہتر ہے. لیٹس ہیڈ ٹورڈز الیکشنز, لیٹس ٹاک. سو پولیٹیشینز شوڈ پٹ دیئر ہیڈز ٹوگیدر, دے شوڈ سٹ ٹوگیدر, کم ٹو اے کنکلوژن. لیکن اگر اسی طرح اگر سینگ پھنسا کے بیٹھے رہیں گے پولیٹیشینز تو اینی تھنگ کین ہیپن, اور اس میں کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم پنڈی نہیں گئے تھے, ہم جناب آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر لائنیں لگا کے نہیں کھڑے ہوئے تھے. لگاتے ہیں پولیٹیشینز, آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر بھی لائنیں لگا کے کھڑے رہتے ہیں, ایم آئی کے دفتروں کے باہر بھی پولیٹیشین لائنیں لگا کے کھڑے رہتے ہیں, اور بالکل کھڑے رہتے ہیں, اور جا کے جس طریقے سے وہاں پہ کہانیاں دیتے ہیں یہ وردی والوں کو کہ جناب تسی آ جاؤ تو ملک ڈوب جائے گا, تسی آؤ گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گیا. تو یہ لوگ بھی میجورٹی آف دا پولیٹیشین, سب کی بات نہیں کر رہا, تو یہ بھی اس ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. دے آر ایکولی انوالوڈ, اور ان کو کنونس کرتے ہیں یہ لوگ کہ آپ آئیں, آپ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب 3 مہینے بعد پھر ڈفرینٹ سٹوری شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ پہلا جو ٹائم ہوتا ہے جو بھی آتا ہے وردی والا, اس کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی 2-3 مہینوں کے اندر اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. انہی 2-3 مہینوں کے اندر وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کرنا کیا, ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لیکن جہاں پہ ٹیکنیکل فالٹ شروع ہو جاتا ہے, جو وردی والا آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب وہ ڈیموکریسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ڈیموکریسی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, وردی والے کو ڈیموکریسی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, اور پولیٹیشین کو جناب یہاں پہ وہ ڈکٹیٹر بننا شروع کر دیتا ہے. سو اٹس ادر وے. تو وہ جب وردی والا ڈیموکریسی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے یا ڈیموکریٹ بننا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہاں پہ جمہوریت ہونی چاہیے, وہاں پہ سلسلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ آیا تو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے, کسی اور وجہ سے آیا ہوتا ہے, اور وہ اس کو ڈیموکریسی کا کیا ضرورت ہے اس کو ڈیموکریسی کا یہاں پہ پرچم اٹھا کے چلنے کے لیے. وہ جھنڈا لے کے کیوں چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ چیزیں جو ہے ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ وہ اپنی امپورٹنس جو ہوتا ہے یا اپنی جو اس کا وزن جو ہوتا ہے, ویٹ جو ہوتا ہے, اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈیفیوز ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی سچویشن. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ نہیں آ سکتے, وہ اس پہ میں بالکل اس پہ نہیں مانتا. وہ کسی وقت بھی کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے, بٹ دا پولیٹیشینز شوڈ پٹ دی ہیڈ ٹوگیدر. نو آئی ڈونٹ ایگری ود دس. وہ آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. سچویشن اگر خراب ہوگی, پولیٹیشینز اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے تو ان کو بٹھا کے الیکشنز بھی کروانے آتے ہیں, ان کو بٹھا کے. نواز شریف صاحب کا جیسے میں بار بار کہتا ہوں, نواز شریف صاحب نے خود نہیں کہا تھا, راحیل شریف صاحب کو کہا تھا نا کہ جناب آپ یہ سارا مسئلہ حل کروائے, کہ 126 دن ہو گئے یا 100 دن ہو گئے یہاں پہ عمران خان دھرنے پہ بیٹھا ہوا ہے, کنٹینر پہ بیٹھا ہوا ہے, اور بر امام کی سائڈ سے بھی پی ٹی آئی والے جناب انہوں نے بھی پرائم منسٹر ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا ہے. تو اس نے نہیں کہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب گئے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد, صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے پنڈی سے جی ایچ کیو سے راحیل شریف صاحب سے مل کے واپس آئے تھے. کیوں گئے تھے؟ سب جاتے ہیں. تو یہ کہا جائے کہ یہ لوگ نہیں جاتے یا یہ فیصلے خود کر سکتے, that's not happening. اب جن کے معاملات سٹیک پر تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں, شہباز شریف صاحب ایسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ دو انتہاؤں میں بیلنس کیوں نہیں رکھ پاتے لیڈر, کہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ جمہوریت پسند ہوتا جاتا ہے, اور جو جمہوری رہنما ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں؟
حبیب صاحب. دیکھیے یہ تو ایک ایسی بحث ہے جس کا تاریخ سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اور ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اور کہ ایک حکمران کی ضروریات کیا ہیں، کہ اس میں ڈکٹیٹوریل ایلیمنٹ کتنا ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹک ایلیمنٹ کتنا ہونا چاہیے. یہ بحث تو چلتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اس وقت جو اہم ترین ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ کسی حکمران کے ڈکٹیٹوریل رویے کا بھی نہیں ہے اور کسی حکمران کے جو کم ڈیموکریٹک ہونے کا بھی نہیں. یہاں پہ مسئلہ پولیٹیکل پوزیشنز کا ہے. ان پولیٹیکل پوزیشنز کو ہم نرم کر سکتے ہیں کسی صورت؟ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم ایسا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں کر سکے. وہ کسی کے خلاف تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کبھی اکٹھے ہو کے کسی مسئلے کا دیر پا حل نہیں نکال سکتے. تو لہٰذا ہمارے سیاست کا جو اٹھان ہے سیاست کی، وہ کسی کے خلاف ہونے میں ہے، پازیٹیولی، یعنی ایجابی نہیں ہے، سلبی قسم کی ہے. تو یہاں پر بھی معاملہ اس وقت ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی نہاد ہے وہ دراصل عمران خان کے خلاف ہے. یعنی عمران خان کی ان کا جو سیاسی خوف ہے اس نے پی ڈی ایم کی سبھی جماعتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. خواہ وہ پہلے خوف کسی اور صورت میں تھا اور اب وہ خوف مقبولیت کی صورت میں ہے. کیا اس خوف پر غالب آنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے پی ڈی ایم کے اندر کوئی لیڈر؟ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. اور اگر کہیں تھوڑی بہت امید کی جا سکتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، کہ وہ سچویشن کو سمجھ لے اور اس میں کوئی حل نکالنے کی بات کرے. پیپلز پارٹی صادق سنجرانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب سے، کچھ اس کی تفصیل دیں گے حبیب صاحب؟ دیکھیے صادق سنجرانی اس کھیل کے کھلاڑی ہی نہیں ہے جہاں پہ اتنے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں. یہ لوڈو کے کھیلنے والے مخلوق ہیں. لیکن یہ شطرنج کے کھلاڑی یاد ہوں گے، تب اس میں تو ظاہر ہے اور اس میں بھی انہوں نے کیا کر لیا تھا. دیکھیے صادق سنجرانی وہ کریکٹر ہی نہیں ہے. پیغام رساں تو ہو سکتے ہیں، پیغام رساں بھی نہیں ہے. صادق سنجرانی نہ پیغام رساں ہے، نہ وہ کریکٹر ہے، نہ وہ کھلاڑی ہے. تو صادق سنجرانی ایک ہماری ملک کی حماقتوں کا سیریمونیل نمونہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مطلب صادق سنجرانی کو بلوچستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، اس کو ہم نے اٹھا کے سینٹ کا چیئرمین لگایا ہوا. اچھا، یہ ایسی ریالٹیز، یہ پاکستان کے اندر ایسے لطیفے کبھی آج کے نہیں ہے، پاکستان وقتاً فوقتاً ہوتے رہے. تو ابھی آپ یہ پرپوز کر رہے ہیں حبیب صاحب کہ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد انیشیٹ کی تھی وہی جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. فیصلہ ساز جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے کہیں کہ مولانا فضل الرحمان ملنے آئے تھے چودھری پرویز الہی صاحب سے، یس یہ میٹر کرتا ہے. آپ کہیں اسحاق ڈار صاحب ملنے آئے تھے، یس یہ میٹر کرتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان سے خبر نکلنی. اب صادق سنجرانی صاحب اٹھے اور کہیں میں اس ملک کے اتنا کمپلیکس مسائل کو میں حل کر دوں گا، تو بس پھر انا للہ. ویسے آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک پتا پھینک کے دیکھا جاتا ہے، اس کا رسپانس تو چیک کیا جاتا ہے. وہ پتا بھی نہیں ہے صادق سنجرانی. دورانی صاحب بھی کسی زبانے میں ایکٹیو ہوئے تھے شہباز شریف صاحب سے جب ملنے گئے. عائشہ آپ کیا کریں، صادق سنجرانی کو آپ کہہ رہی ہیں وہ یکا ہے، وہ پتا ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ایسے کچھ بھی نہیں. لیکن پرویز الہی صاحب بھی تو ظاہر ہے دوسرے کیمپ کو جوائن کر چکے ہیں. نمک بھی نہیں. جو حبیب صاحب نے بات کی نا، یہ المیہ اس ملک وہ ایک لطیفہ ہے بس. وہ آپ کے ایوان بالا کا چیئرمین ہے اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی صحافی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی امپورٹنٹ کردار ادا کریں گے. تو اس نظام کا پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں بیٹھیں گی، یہ کوئی حل نکالے گا، یہ سب کتابی باتیں ہیں. صادق سنجرانی صاحب میں بھی، ان کو بنانے میں بھی پی ٹی آئی نے کردار ادا کیا تھا. ہم سب اپنے اپنے ٹائم پہ اپنی اپنی حماقتیں کر چکے ہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اور وہ کوئی سیاسی حل نکالیں گی، وزڈم آپ کو نظر آئے گا، اپنی پوزیشن سے پیچھے آئیں گے، یہ سب ہمارے خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ یہ کوئی حل نکالیں گے. ان کو حل اس طرح نکال کے دیا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کا حل ہے، یہ جناب اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی بھی یہ اس پرچے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پرچہ آئے گا تو حل نکلے گا. یہ ریالٹی ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ. آپ پرچہ آئے گا، میرے اوپر نہ آئے تو باقی آپ کا دل ہے میرے بھی نہیں پرچہ جہاں سے گیس پیپر آئے گا سالو کرنے کے لیے آئے گا آپ کی بات. اب اتنا پریشر عمران خان صاحب آپ کے خیال میں بلڈ کر چکے ہیں اور آج کا واقعہ تو نہلے پہ دہلا ہے. ادھر سے ہی آئے گا، ادھر سے ہی آئے گا. ایک دو پرچے تو رانا صاحب بھی جیب میں لے کے آج کل گھوم رہے ہیں. پرچہ تو ادھر سے ہی آنا ہے جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں، پرچہ ادھر سے ہی آئے گا.
تو وہ تب ہی مسائل حل ہوں گے۔ ہاں تو کل کے بعد میں ذرا اطر کاظمی اور رانا صاحب دونوں سے اعلان لا ادھر سے ہی آئے تعلقی گا۔ حبیب صاحب نے اپنے انالیسس میں بتا دیا۔ جی رانا صاحب 3 منٹ باقی ہے، میں چاہتی ہوں احتشام جو ہے وہ ذرا لپیٹ لے ساری بحث کو، کیونکہ اس ڈیبیٹ کا ہم نے کوئی نتیجہ نکالنا ہے۔ کل کے بعد سے معاملات آنورڈز کیسے چلیں گے؟ عمران خان صاحب کنٹینر پر آ جاتے ہیں، کنٹینر چل پڑتا ہے، آرٹریز چوک کرنے کی بات کر چکے ہیں رانا صاحب، ایسا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی رانا صاحب ایک منٹ احتشام بات مکمل کریں، میں آتی ہوں آپ کی طرف۔ میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ ابھی تو سچویشن مجھے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ دے دیا اسد عمر صاحب نے اور عمران خان صاحب کے بیان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، تو اس کے بعد سے سچویشن خراب ہے، اور اگر صبح دوبارہ یہ لانگ مارچ کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خان صاحب چلتے ہیں اور زخمی حالت میں جاتے ہیں، خان صاحب بھی وہی کہتے ہیں جو اسد عمر صاحب کہتے ہیں، انہی کے کہنے پہ کہا ہے نا اسد عمر ہاں لیکن وہ کنٹینر پہ کہتے ہیں، ہاں اگر وہ کنٹینر پہ کہہ دیتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ چلتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ناؤ دس از اے ڈفرینٹ سچویشن، بیکاز پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوور سپورٹر عمران خان کے ہیں وہ اس وقت تھوڑے دل برداشتہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے، تو ان کی طرف سے بھی رسپانس زیادہ شدت والا آ سکتا ہے، تو یہ سچویشن واقعی اس وقت خطرناک ہے، والیٹائل ہے، ولنریبل ہے، اور اب اس کو کنٹرول کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر جو بات پرچے کی ہو رہی تھی، پرچے کی مجھے بھی پرچے ہی سمجھ آ رہا ہے، میں کوئی لندن سے تو نہیں آیا عائشہ صاحبہ، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں، آپ پرچے کی بات کریں، یہ کریں، رانا صاحب کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا۔ اچھا آپ نے لا تعلقی حبیب صاحب نے نہیں کی، اور حبیب صاحب نے بتا بھی دیا کہ وہ کیوں اس سے اگری نہیں کرتے، اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ آگے چل کے اس سے، ہاں لیکن حبیب صاحب آپ نے کہا اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، 2-3 ماہ کے لیے دب جائے گا، لیکن پھر الیکشنز کے بعد دوبارہ سے اٹھے گا، نیریٹو مل جائے گا دونوں سائڈز کو، پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل کے درمیان پھنس گئی جا کے بحث۔ رانا صاحب اب بتائیں آپ کہ پولیٹیکل سائڈ سے تو حل نہیں آ رہا، تو جو اے پولیٹیکل کہہ چکے انہی کو بتانا پڑے گا روڈ میپ towards democracy and elections. دیکھیں وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوگا اگر ان کے تیسرے راؤنڈ بھی ہوگا تو اس کے اندر بیٹھ کے اگر وہ ان کی موجودگی ہوگی ان کرتا دھرتا لوگوں کی تبھی کوئی رزلٹ نکلے گا۔ اگر آپ دوسری سائڈ پہ نکل جائیں، اگر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہو یا ان کو ساتھ بٹھانا ہو، اس میں سے حل نکالنا ہو، جب تک وہ موجود نہیں ہوں گے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں پولیٹیشنز، اور اگر وہ ایفرٹ جس میں ان کی موجودگی کرتا دھرتا کی ہوگی اور وہ الیکشن کرانا چاہیں تب بھی نہ ہوئے تو پھر کالا بکسا اس پہ کپڑا وہ روز مارتے ہیں وردی والے، اور وہ کالا بکسا جو لے کے وہ جب آئیں گے تو اس بار وہ پی ٹی وی کے گیٹ نہیں پھلانگیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ نہیں پھلانگیں گے، اس بار کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں نہیں چاہتا ایسا ہو کیونکہ ہم سب لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، بٹ دین اگین اچھا اگر ہم پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر صاحب کی بات کروں عمران خان صاحب کی، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ابھی 10 بجے آج رات کو 10 بجے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنا پیغام خود دیں لوگوں کو، اور ایک جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہوں گا، حبیب صاحب سے میں 200% ایگری کرتا ہوں، سنجرانی چیئرمین سینٹ ہے اور سنجرانی جو ہے از اے ویری 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 اسمال فش، تو ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور جناب میسیجز، اور اس ٹائم پہ اور اتنے امپورٹنٹ ٹائم پہ اور جس وقت سچویشن بڑی فرجائل ہوئی ہے اور جہاں پہ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے سارے ملک کے اندر احتجاجن، وہاں پہ سنجرانی اسٹینڈز نو ویئر، ہی از نو باڈی، اور وہ اس کا اتنا اسٹیچر نہیں ہے جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، وہ نہیں ہے اس قابل کہ وہ کر سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے سے گیا ہے کہ سبھی نے بے آبرو کر دیا رانا صاحب صادق سنجرانی صاحب کو، چیئرمین سینٹ ریاض صادق بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے ہیں ماضی میں، کوئی نہ کوئی ملاقات کا کوئی نہ کوئی مدعا تو ہوتا ہے، چلے خیر و عافیت جاننے کے لیے ہو جائے۔ ایاز صادق صاحب کا کوئی فین نہیں ہوں جی، لیکن یہ آپ نے زیادتی کی ہے صادق سے، کیا لیکن دیکھیں ہر ایک پولیٹیکل پلیئر کی اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کا سیاسی تجزیہ ہے وہ انہیں کہاں لے جا کے کھڑا کرتا ہے، لیکن ابھی تک کے انالیسس جو بھی یہاں پر بات چیت ہوئی وہ یہ کہ سیاست ایک بار پھر ایسے موڑ پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ اپنے پیروں پر چل سکتی ہے، وہ پختہ ہے، اسے بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، کل کا دن چڑھے گا
تو بہت کچھ ازہر من الشمس ہوگا. 10 بجے عمران خان صاحب سامنے آئیں گے تو وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں قومی سطح کے لیڈر ہیں، جس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس ہر صوبے میں ہے، جبکہ دیگر جو ہیں وہ صرف مختلف صوبوں تک محدود پارٹیز ہیں. 10 بجے وہ کیا اعلان کرتے ہیں جو کہ رانا صاحب نے خبر دی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے معاملہ کیسے چلتا ہے. اب تک کے لیے